مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ کا ملفوظ ہے، اگر دونوں ٹانگیں دونوں پیر کمزور ہوں تو راستہ چلنا مشکل، اور اگر یقین کمزور ہو تو دین پہ چلنا مشکل۔ بزرگوں، دوستوں، دعوت کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے آج کچھ اعمال تو ہیں لیکن عملوں کے اندر سے یقین نکل گیا۔ یہ یقین، عمل کے اندر یقین کا ہونا ایسا ہے جیسے بدن کے اندر جان اور روح کا ہونا۔ جان اور روح نکل جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے، اور عمل سے یقین اور اخلاص نکل جائے تو عمل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ نے فرمایا، مثال دی، فرمایا کہ یہ جو وائر ہے، وائر یہ تار ہے، فرمایا کہ یقین کے بغیر عمل اس کی ایسے مثال ہے جیسے کرنٹ کے بغیر وائر۔ کرنٹ نہیں ہے تو وائر کی کوئی قیمت نہیں، بجلی نہیں چلے گی، اے سی نہیں چلے گی، کولر نہیں چلے گا، پنکھا نہیں چلے گا، اور یہ لائٹ نہیں چلے گی۔ فرمایا یقین کے بغیر عمل ایسا ہے کہ جیسے کرنٹ کے بغیر وائر۔ بزرگوں، دوستوں، مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ نے فرمایا، آپ غور فرمائیے، فرمایا کہ یقین کے بننے کا راستہ دعوت ہے، یقین کے بننے کا راستہ دعوت ہے، دعوت کے راستے سے اندر دل کا یقین صحیح ہوگا۔ بزرگوں، دوستوں، آگے فرمایا، میں حضرت مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کی زندگی میں دین نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ دین ہے تو اس دین میں یقین نہیں ہے، اور فرمایا جو دین یقین سے خالی ہو ایسے دین کو لوگ مصیبت میں چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو اپنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب مسئلہ ایمان کا ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے تو ایمان کی کیا سطح ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ہمارے بزرگوں نے، علماء نے فرمایا، آج امت اپنے ایمان پر مطمئن ہو گئی، اپنے ایمان کو بہت سمجھ رہی ہے، اپنے ایمان کو زیادہ سمجھ رہی ہے، اپنے ایمان پہ قناعت کر لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ایمان کے مقابلے میں غیر مسلموں کو، کفار مشرکین کو سامنے رکھتی ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، میں ایمان والا ہوں، اس لیے امت اپنے ایمان پر مطمئن ہو گئی۔ فرمایا یہ غلط ہے، تم اپنے سامنے صحابہ کا ایمان رکھو، صحابہ کا ایمان رکھو، پھر اپنا ایمان دیکھو تو پتہ چلے گا تمہارا ایمان کیسا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان صحابہ مطلوب ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو پھر ہم اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہوں گے، پھر یہ پتہ چلے گا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان ضعیف ہے، اور ہمارا ایمان بہت کچا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر کہ ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں کیا فرق ہے۔ ایمان صحابہ مطلوب ہے اور ایمان صحابہ مقصود ہے اللہ رب العزت کو۔ ہم بہت اطمینان سے اپنے ایمان پر مطمئن ہیں، ہمارے پاس ایمان بہت ہے۔ جو ایمان ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے، آخرت میں عذاب سے کیسے بچائے گا؟ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے 150 آدمیوں پہ مشتمل ایک جماعت اللہ کے راستے میں آپ نے روانہ فرمائی، دعوت کے لیے، دین کی محنت کے لیے۔ اس میں جو ذمہ دار بنایا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مشہور واقعہ ہے، یہ جب گئے، عیسائی بادشاہ جس کا نام طاغیہ لکھا ہے، اس نے سارے 150 صحابہ کو اس نے قید کروا دیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ عبداللہ بن حذافہ جو امیر کمانڈر تھے، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو کیا کہا؟ اس عیسائی بادشاہ نے، اے عبداللہ سن لو، تم اسلام سے پھر جاؤ، تم اسلام سے ہٹ جاؤ، تم دین کو اور اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، کیا کرو؟ عیسائی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ۔ جب عیسائی ہو جاؤ گے
تو یاد رکھو آدھی بادشاہت دے دیں گے، آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی آدھی جائیداد دے دیں گے، اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کا ایمان صحابہ جو مقصود ہے وہ کس لیے؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ آفر ملا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرماوے۔ آج بھی اہل باطل جو ہے آفر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کچا ایمان والا ہم جیسا وہ پھسل جاتا ہے۔ معمولی باتوں پہ روٹی بوٹی دکھاتے ہیں، دین سے ہٹا دیتے ہیں، چھوٹا سا وعدہ دکھاتے ہیں اور دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہو رہا، یہ ایمان والا ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ چلو دیکھو دنیا بن رہی ہے، کہاں روزہ، کہاں نماز، کہاں ایمان، کہاں دین کی محنت، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ اس نے کیا کہا؟ اے عبداللہ بن حذافہ، تم اسلام چھوڑ دو اور ایمان چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، مذہب بدل لو، آدھی بادشاہت ملے گی، بیٹی سے نکاح کر دیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ نے اللہ اکبر کیا فرمایا کہ سن لو، آدھی بادشاہت نہیں پوری دے دو اور بیٹی سے شادی بھی کر دو۔ آنکھ کے جھپکنے کے برابر عبداللہ دین کو نہیں چھوڑے گا۔ عبداللہ بن حذافہ اتنا کچا نہیں ہے۔ ان کے ایمان کو دیکھیں، اب اپنے ایمان کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ یہود اور نصارہ، یہ یہودی اور عیسائی، ان کی زندگی کا موضوع اور ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جائے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جائے۔ اور ان کے پاس دو ہتھ کنڈے ہیں، ان کے پاس دو ہتھ کنڈے ہیں، دو چیزیں ہیں، عورت و دولت، عورت و دولت، دولت پیش کرو، عورت پیش کرو، دولت پیش کرو، عورت پیش کرو، یہ ہٹ جائیں گے۔ لیکن صحابہ ایمان میں پکے تھے، صحابہ ایمان میں پکے تھے اور بات کے سچے تھے اور اخلاق کے اچھے تھے، وہ ایک دم بنے ہوئے تھے۔ تو جب اس نے لالچ دی تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا۔ تو بزرگوں، دوستوں، لالچ میں تو نہیں آئے، اور اس کے بعد اب کیا کیا؟ اب اس نے دھمکانا شروع کیا۔ اس نے کہا ان کو لٹکا دو سولی پہ، تیر اندازوں سے کہا تیر چلاؤ، لیکن ان کو نہ لگے، تیر دائیں جائے، بائیں جائے، اوپر جائے، نیچے جائے، یہ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اور ڈر کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں، خوف کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں اور عیسائی ہو جائیں۔ لٹکایا گیا اور تیر اندازوں نے تیر چلانی شروع کی، لیکن جب وہ تھک گئے تو یوں کہا ان کو نیچے اتار دو۔ وہ نیچے اتار لیا کہ اب اسلام کو چھوڑ دو۔ تو وہی کہا کہ اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بزرگوں، دوستوں، بادشاہ نے کہا، حدیث پاک مشہور ہے، اس نے بہت بڑا دیگ منگایا، اس میں پانی رکھا، اس کے نیچے آگ جلایا اور پانی کو خوب کھولوایا، اور ان کے دو ساتھیوں کو قید خانے سے چھڑا کر ایک کے بعد دیگرے اس میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ وہ پکوڑا کی طریقے سے ختم ہو گئے۔ جب ان کو لے جانے لگے، تیسری نمبر کی باری ان کی تھی، جب لے جانے لگے تو یہ رونے لگے۔ درباریوں نے، پولیس والوں نے، سپاہیوں نے جا کے بادشاہ کو کہا، عبداللہ بن حذافہ رو رہے ہیں، واپس لاؤ، واپس لاؤ، رو رہے ہیں تو واپس لاؤ۔ واپس لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، پہلے رو دیے ہوتے تمہارے دو آدمی وہ ہلاک نہ ہوتے؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا سمجھ رہے ہو میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میرے بدن اور جسم میں ایک جان ہے، وہ ابھی چلی جائے گی۔ میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ آج میرے بدن میں جتنے بال ہیں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنے بال ہیں، ہر بال کے برابر جان ہوتی تو ایک ایک کر کے اس دیگ میں ڈال دیتا، پھر بھی میں اسلام کو نہ چھوڑتا۔ آج صرف ایک ہے، وہ ابھی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب مومن اور دائی اپنے ایمان میں پکا ہوتا ہے تو اس کی بات مضبوط ہوتی۔ آج اب ایمان میں کچے ہیں، جہاں چمتکار وہی نمسکار، جہاں چمتکار وہی نمسکار۔ آج مسلمان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ کون ہے؟ صاحب، یہ میلے صاحب، یہ منتری صاحب، یہ کمشنر صاحب، اور یہ ڈی ایم صاحب، یہ پی ایم صاحب، جن کے کپڑوں میں پیشاب لگے رہتے ہیں، جو بیچارہ پاک نہیں رہتا،
آج یہ ایمان والا سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. اس کا ہاتھ جوڑنا اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا تھا, سر جھکانا اللہ کے سامنے تھا, آنسو بہانا اللہ کے سامنے تھا. لیکن ایمان کمزور ہے تو جہاں چمتکار وہی نمسکار. بادشاہ جب سنا تو وہ یہ تو گھبرا گیا, اور ان کی بات سن کے اس کے دل میں بات آئی, اندر سے ڈر گیا. اس نے کہا, بہانہ کیا, اچھا بھائی ایسا کرو عبداللہ بن حذافہ کہ تم کو تو ہم چھوڑ دیں گے, لیکن میرے پیشانی کو چوم لو, پیشانی کا بوسہ لے لو. تو انہوں نے سوچا کہ کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, اسلام کے خلاف تو نہیں ہے, طبیعت تو نہیں چاہتی تھی, لیکن فرمایا مجھے نہیں, میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دو تو تمہاری پیشانی کو چوم لو اور بوسہ لے لو. اس کے بادشاہ کے پیشانی کو چوم لیا, بوسہ لے لیا. اس نے 150 آدمیوں کو چھوڑ دیا, یہ مدینہ لے کے آ گئے. کارگزاری سنائی عمر رضی اللہ عنہ کو, عمر رضی پوری کارگزاری سنائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میرے ساتھیوں سب کھڑے ہو جاؤ, سب سے پہلے ان کے پیشانی کو میں چومتا ہوں, اور اس کے بعد تم یہ کے بعد دیکھ سارے لوگ عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی کو چوم. یہ مرد مجاہد ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ کر کے آیا ہے. مجھے یہ بات بتانی تھی, ان کے ایمان کو دیکھیں, اپنے ایمان کو دیکھیں. مسجد کے بغل میں ہمارا مکان ہے, 5 وقت اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور اپنے ایمان پہ مطمئن ہے, اور اپنے ایمان پہ ہم کو فخر ہے. ہم ایمان والے ہیں, ہم تو زمانے کے موسیٰ ہیں, ہمارے علاوہ جتنے لوگ سب فرعون ہیں. ہم تو زمانے کے ابراہیم ہیں, بقیہ سب لوگ نمرود ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, جب صحابہ کو دیکھیں گے, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے, صحابہ کے ایمان کو دیکھیں گے, صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے, صحابہ کے یقین کو دیکھیں گے, اور صحابہ کے مجاہدوں کو دیکھیں گے, تو بزرگوں, دوستوں, پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اور دین کی حقیقت کیا ہے, اور ایمان کی حقیقت کیا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آپ غور فرمائیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے, فرمایا صحابہ پہ محنت کرتے تھے, صحابہ کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, قم بنا نؤمن ساعتا, آپ کھڑے ہو جاؤ, تھوڑی دیر ہم ایمان لائیں. تعال بنا نؤمن ساعتا, آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر ایمان کا مذاکرہ کریں. اجلس بنا نؤمن ساعتا, ہم اپنے علماء سے, مفتیان کرام سے, مشائخ سے جو اس مجمع میں آئے, بڑے بڑے ہیں, بعد میں پوچھ لیجئے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے, قرآن حدیث کی بات کی جا رہی ہے. صحابہ کو وہ ایمان کے لیے بلاتے تھے. بزرگوں, دوستوں, فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, آج مسلمانوں کو دعوت دینی چھوڑ دی. اس لیے آج ماحول میں ارتداد آ گیا, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, لوگ شریعت سے دور ہو رہے ہیں, لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں, لوگ سنتوں سے دور ہو رہے ہیں, لوگ اسلامی شعار سے دور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے دین کی دعوت چھوڑ دی. شیطان نے دماغ میں ایک بات بیٹھا دی, یہ دین کی, ایمان کی دعوت غیروں کے لیے ہے. فرمایا اسلام کی دعوت غیروں کے لیے ہے, اور ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے. ایمان کی دعوت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے. آج امت میں جو ارتداد ہے اور لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دین کی دعوت چھوڑ دی اور دین کی محنت چھوڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک کلام میں فرمایا, کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے, کامیابی کا تعلق احکامات سے ہے, کامیابی کا تعلق سنتوں سے ہے, کامیابی کا تعلق, بزرگوں, دوستوں, یقین اور ایمان سے ہے. کامیابی کا تعلق اسباب سے نہیں ہے, کامیابی کا تعلق شکلوں سے نہیں ہے, کامیابی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے, کامیابی کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے. کامیابی عمل کے راستے سے ملے گی, اسباب کے راستے سے کامیابی نہیں ملے گی. دین کی محنت چھوٹ گئی, دعوت کی محنت بند ہو گئی. سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی, ہر آدمی سبب میں اور اپنی محنت میں کامیابی سمجھ رہا ہے اور اعمال کو چھوڑ رہا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میں نے حدیث پاک پڑھی آپ حضرات کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم تجارت و خرید و فروخت میں لگ جاؤ گے, واخذتم اذناب البقر, اور بھینس اور گائے اور بیلوں کا تم اس کا پکڑ لو گے, ورضیتم بالزرع, اور کھیتی پر تم راضی ہو جاؤ گے, وترکتم الجہاد, اور دین کی محنت کو چھوڑ دو گے,
सल्लत अल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह तुम पे जिल्लत को और रुसवाई को अल्लाह ताला तुम पे मुसल्लत कर देगा, जलील रहोगे। और फरमाया कि ये जिल्लत उस वक्त तक रहेगी, ला यंज़िअहु, जिल्लत खत्म नहीं करेगा, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम दीन की तरफ न लौटो, जब तक तुम दीन को ना अपनाओ तुम्हारी जिल्लत खत्म नहीं होगी। आज उम्मत के अंदर जो जिल्लत है और जो बस्ती है और जो बर्बादी और तबाही है और जो रुसवाई है, उसकी वजह यह है कि बुजुर्गों दोस्तों हमने दीन की मेहनत छोड़ दी। बुजुर्गों दोस्तों, जब दीन की मेहनत बंद हो जाती है तो सबसे पहले यकीन बिगड़ता है, आदमी का लिबास बदलता है, आदमी की शक्ल बदलती है, आदमी की फिक्र बदलती है, आदमी का सोच, आदमी की सोच ये बदल जाती है, नजरियात बदल जाते हैं। और बुजुर्गों दोस्तों, वो रिवाज से और वो फैशन से और यहूद व नसारा के तरीकों से वो आदमी मुतासिर हो जाता है। समझ रहे हैं? आपको कारगुजारी सुनाता हूं। महाराष्ट्र की कारगुजारी है, नमाज हो रही थी, नमाज जैसे नमाज हो रही है, नमाज हो रही थी, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उस आदमी के सामने एक नौजवान था, वो भी नमाज पढ़ रहा था, लेकिन जो सामने नौजवान था वो जींस पैंट पहने हुए था और टी शर्ट पहने हुए था। आपको बखूबी इल्म है जींस पैंट वो किस तरह होता है और टी शर्ट किस तरह होता है, एकदम टाइट और बहुत छोटा, बनाया ही इस तरह गया है ताकि आदमी नंगा हो जाए। तो ये नौजवान, ये आदमी जो पीछे था और इसके सामने नौजवान था, तो जब वो रुकू में जाए तो पीछे से उसका सतर खुल जाए, वो खींच खींच के बढ़ावे, खींच खींच के बढ़ावे, तो वो रबड़ तो है नहीं कि बढ़ जाएगा। समझ रहे? टी शर्ट को नीचे करे, पैंट को ऊपर करे, वो बना ही ऐसा है। साहब रुकू में गया तो सतर खुल गया, सजदे में गया तो और खुल गया। समझ रहे? बातिल का तरीका, बातिल का लिबास पसंद आ गया हमारे घर के बेटों को, बेटियों को। दीन की मेहनत बंद हो गई। बुजुर्गों दोस्तों, तो 1 रकात, 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात, तो ये साहब जो पीछे थे और ये सारा मंजर देख रहे थे, समझ रहे बेपर्दगी का, तो ये नमाज से फारिग हो गए। तो एक मुफ्ती साहब के पास गए, मुफ्ती साहब से कहने लगे, हजरत एक फतवा बता दीजिए, मसला बता दीजिए। कहे भाई क्या क्या फतवा है, क्या मसला है? कहे आज मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे सामने एक नौजवान सा जींस पहने हुए, पैंट और टी शर्ट पहने हुए, और जब वो रुकू सजदे में जाता तो उसका पीछे से सतर खुल जाता, उसकी शर्मगाह खुल जाती। अच्छा आप ये बताओ मुफ्ती साहब कि वो जो नौजवान था टी शर्ट पहने हुए, उसकी नमाज हुई नहीं हुई? उसकी नमाज हो गई कि नहीं हो गई? मुफ्ती साहब गुस्सा हो गए, कहने लगे बेवकूफ आदमी, उसकी हो या ना हो, तुम्हारी तो नहीं हुई। ये तो बात का मसला है कि जो है उसकी हो या ना हो, लेकिन उसकी हो या ना हो तुम्हारी तो नहीं हुई। तुम 4 रकात में उसी को देख रहे थे। आज ये लिबास हमारे घरानों में आ गया, हमारे बेटों में आ गया, हमारी माँ बहनों में आ गया। यहूदियों का लिबास, ईसाइयों का लिबास। जब दीन की मेहनत छूटती है तो आदमी लिबास बदल देता है, शक्ल बदल देता है, फिक्र बदल देता है। कामयाबी फैशन में समझता है, कामयाबी सुन्नत में नहीं समझता। बुजुर्गों दोस्तों, फिर भी लोग कहते हैं मेहनत की जरूरत नहीं, मेहनत की जरूरत नहीं। मेहनत नहीं होगी, हम इंसान से जानवर बन जाएंगे और जानवर से भी बदतर हो जाएंगे। आज अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम है, पूरी दुनिया में इज्तिमात हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर दावत की मेहनत हो रही है। बुजुर्गों दोस्तों, जिंदगियां बदल रही हैं। चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, 4 महीना लगाकर नमाजी बन रहे हैं। ये क्यों? ये मेहनत का नतीजा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक मिसाल मैं अर्ज करता हूं, फिर आगे बात अर्ज कर रहा हूं, आप गौर से सुने। देखो, ईमान वाले अल्लाह की नजर में बड़े कीमती हैं। एक ईमान वाला इस दुनिया में जिंदा रहेगा। हदीस शरीफ है, अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। अल्लाह ताला दुनिया के निजाम को चलाएंगे और दुनिया को बाकी रखेंगे।
علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان والا جو ہے یہ ڈرائیور ہے، ڈرائیور۔ ایمان والا کیا ہے؟ یہ ڈرائیور ہے۔ فرمایا بس کا ڈرائیور، بس کا ڈرائیور وہ اپنی سیٹ پہ ہے، لیکن ڈرائیور کی ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ اگر دھیان ہٹ گیا تو گاڑی لڑ جائے گی۔ ڈرائیور بزرگوں دوستوں اپنی سیٹ پہ ہوتا ہے، تو ڈرائیور کا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ اور ڈرائیور کی آنکھ آگے اور ڈرائیور کا پیر بریک اور ایکسیلیٹر پر ایک دم چوکنا رہتا ہے۔ ڈرائیور ہے۔ اگر ڈرائیور جاگ رہا ہے اور جاگ کر ہوش میں گاڑی چلا رہا ہے اور پیچھے بس میں 65 اور 70 لوگ اور 50 لوگ یہ پیسنجر اور مسافر ہیں، وہ سب سو رہے ہوں، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اگر ڈرائیور جاگ کے گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی منزل مقصود تک پہنچے گی، چاہے سارے مسافر سو رہے ہوں، کس لیے جاگ رہا ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں سب جاگ رہے ہیں، لیکن ڈرائیور ہی سو گیا، صاحب آنکھ بند ہو گئی اور اس کا ہاتھ ہٹ گیا اور اس کا پیر بریک سے ہٹ گیا اور اس کا دھیان ہٹ گیا، تو فرمایا یہ 70 اور 50 لوگ 60 لوگ سب جاگ رہے ہوں تو جاگ کے بھی لڑکے مر جائیں گے، اس لیے کہ ڈرائیور بھی سو گیا۔ ڈرائیور جاگ رہا ہے، یہ سو رہے ہیں تو منزل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ڈرائیور سو گیا پیچھے والے جاگ رہے ہیں سب لڑکے مر جائیں گے۔ یہ ایمان والا ڈرائیور ہے۔ یہ ایمان والے کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ایمان والا اپنے ہاتھ کا استعمال صحیح کرے، ایمان والا اپنے نظر کا استعمال صحیح کرے، ایمان والا اپنے پیروں کا استعمال صحیح کرے، ایمان والا اپنے دل کے یقین اور ایمان کو بنائے تاکہ دنیا کا نظام صحیح چلے۔ آج محنت بند ہو گئی تو بزرگوں دوستوں کیا ہوا کہ ہر جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور ہر جگہ لوگ پریشان ہیں۔ اس کی وجہ مسلمان ہیں، اس کی وجہ ایمان والا ہے۔ ایمان والا بزرگوں دوستوں یہ اصل کائنات ہے، غیر ایمان والے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک ایمان والے کی وجہ سے دنیا کا نظام اللہ باقی رکھیں گے۔ مسئلہ ہمارا رابطہ ہے، مسئلہ مسلمانوں کا ہے، مسئلہ ایمان والوں کا ہے، مسئلہ کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، مسئلہ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا ہے۔ ہم راستے پہ کتنے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے صحیح گزار رہے ہیں یا غلط گزار رہے ہیں، اس کے لیے یہ دن کی محنت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ غور فرمائیں، آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو مقصد زندگی کیا ہے اور منزل زندگی کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا اور اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ آج بزرگوں دوستوں دین کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے، دعوت کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہم نے زندگی کا مقصد کیا سمجھ لیا ہے؟ روزی روٹی۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ روزی روٹی۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد روزی کماؤ، روٹی کھاؤ، روزی روٹی۔ ڈاکٹر ہے یہی سمجھ رہا ہے، ماسٹر ہے یہی سمجھ رہا ہے، وکیل ہے یہی سمجھ رہا ہے، انجینئر ہے یہی سمجھ رہا ہے، پروفیسر ہے یہی سمجھ رہا ہے، ڈرائیور ہے یہی سمجھ رہا ہے، کارپینٹر ہے یہی سمجھ رہا ہے، ضلع کا ڈی ایم ہے یہی سمجھ رہا ہے، صوبے کا سی ایم ہے یہی سمجھ رہا ہے، ملک کا پی ایم ہے یہی سمجھ رہا ہے، میزائل بنانے والا یہی سمجھ رہا ہے، راکٹ بنانے والا یہی سمجھ رہا ہے، ایٹم بم بنانے والا یہی سمجھ رہا ہے، پی ایچ ڈی کرنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ۔ خدا پاک کی قسم اگر ہم قرآن شریف کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ کا ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان میں رکھ دی گئی ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور اللہ نے اس کا وعدہ تم سے کیا ہے۔ یہ روزی موعود ہے، روزی مقصود نہیں ہے۔ ہم نے زندگی کا رخ بدل دیا، ہم نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ جو مقصد نہیں ہے ہم نے اس کو مقصد بنا لیا، اور جو مقصد ہے اس کو چھوڑ دیا۔
मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत मकसद है, दावत मकसद है, मार्फत इलाही मकसद है, आखिरत की तैयारी मकसद है, नबी के तरीके पे चलना मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लामहदूद खजाने से फायदा उठाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका है, और आपने जो तरीका पेश फरमाया वही तरीका जन्नत में जाएगा। दुनिया में कोई तरीका नहीं है जिस तरीके और जिस राह पर चलकर आदमी जन्नत में जाए। कामयाबी का एक तरीका, मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए एक तरीका, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका तो आज उम्मत ने छोड़ दिया। यहूद और नसारा और बुजुर्गों दोस्तों मुशरिकीन और कुफ्फार वाला तरीका इख्तियार कर लिया, और जैसे वो समझते हैं कि रोजी रोटी खाना कमाना इसीलिए हम पैदा हुए हैं, मुसलमान भी समझने लगे। बताओ हम मकसद पे हैं या मकसद से हटे हैं? गौर करें, पता चलेगा। रोजी रोटी मकसूद नहीं है, रोजी रोटी मौजूद है, उसका वादा किया गया है। मकसूद दीन है, मकसूद अल्लाह की बंदगी है, मकसूद आखिरत की तैयारी है, मकसूद ईमान का बनाना है। तो मकसद से हम ऐसे ही हट गए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे और जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे घरानों में, हमारे माहौल में और हमारे मोहल्लों में, हमारे करियों और सूबों में दीन की फिजा कायम नहीं हो सकती। हमने जो मकसद था उसको मकसद को छोड़ दिया, और जो जरूरत थी उसको मकसद बना लिया। सबसे बड़ी भूल उम्मत के अंदर यही है, खाने कमाने को, रियाल और डॉलर को, रिंगिट और पाउंड को, ये कमाने को मकसद समझ रहा। 4 साल के लिए सऊदीया जाना आसान, 10 साल के लिए सऊदीया जाना आसान, 5 साल के लिए बुजुर्गों दोस्तों ये सिंगापुर जाना आसान, मलेशिया जाना आसान, हिंदुस्तान छोड़ के दुबई और कतर और कुवैत जाना आसान, और 4 महीना अल्लाह के रास्ते में जाना मुश्किल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बुजुर्गों दोस्तों हमारे सामने मकसद रोजी रोटी है, मकसद दीन नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चलो आपको एक जगह की कारगुजारी सुनाते हैं। कुछ सालों पहले अल्लाह के फजल से अमेरिका जाना हुआ। जब अमेरिका पहुंचे, हमारी पूरी जमात पहुंची अमेरिका में। वहां हम 5 महीना ठहरे अमेरिका के अंदर। अल्लाहु अकबर। बुजुर्गों दोस्तों, वो माहौल देखा। ईसाई लड़कियां एक बालिश कपड़ा ऊपर एक बालिश नीचे, बेहयाई, उरियानियत, बेपर्दगी, शराब आम है, जिना और बदकारी आम है। हमारी जमात थी तो वहाँ के संडे इतवार के दिन छुट्टी रहती है, तो जो पादरी होते हैं और जो पोप होते हैं तो स्टूडेंट्स को लेके इधर उधर आके उल्टा सीधा सवाल करते हैं। जमात वालों से भी 2 सवाल बहुत करते हैं। एक सवाल तो उनका ये होता है कि मर्द और औरत को बराबर क्यों ना किया जाए? मर्द औरत दोनों बराबर हैं। मुसलमानों ने जो है औरत का हक मारा है, औरत क्यों मर्दों के बराबर नहीं है? हर चीज में औरत मर्द के बराबर होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसका जवाब जो हमारे उलमा देते हैं वो जवाब दिया गया। बताओ, मर्द और औरत कभी बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द जो है वो औरतों पे हाकिम है। अल्लाह ने जब फरमा दिया कि मर्द औरतों पे हाकिम है, तो मर्द और औरत कैसे बराबर हो सकते हैं? आप गौर फरमाएं। औरत के जिस्मानी साख्त और बनावट अलग है, मर्द की अलग है। बताओ भाई, सही है नहीं सही है? 9 महीना औरत बच्चे को लेकर वो चलती फिरती है, मर्द अपने पेट में लेके नहीं चलता, कैसे बराबर हो जाएगा? आप सोचें। 2 साल औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मर्द के जिम्मे दूध पिलाना नहीं है, तो मर्द औरत दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो यहूदी और ईसाइयों के जहनों में ये है कि इसलिए साजिश है कि हर जगह औरतों को बाहर निकाल दो, ऑफिस में, खेत में, दुकान में, मार्केट में, मॉल में, और वो भी बेपर्दा रहे, ताकि ईमान वालों का ईमान खराब हो, ईमान वालों का ईमान खराब हो। और हर पाउच
और हर कुड़िया में औरत की तस्वीर बना दो, जो देखे औरत को देखे, जो देखे औरत को देखे, जो देखे पहले औरत पे नजर पड़े ताकि उसका ईमान कमजोर हो जाए। तो पहला सवाल उनका ये होता है कि मर्द औरत को बराबर कैसे किया जाए, और आप लोग क्यों नहीं बराबर करते? बुजुर्ग दोस्तों, ये जवाब दिया गया कभी मर्द औरत बराबर नहीं हो सकते कुरान हदीस की रोशनी से। दूसरा सवाल उनका क्या होता है, ईसाइयों का दूसरा सवाल वो ये करते थे, अंग्रेज वो ये करते थे कि मुसलमान मर्द 4 औरत से निकाह कर सकता है, शादी कर सकता है, तो औरत 4 मर्द को क्यों नहीं रख सकती और 4 मर्द से क्यों नहीं शादी कर सकती? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उनको ये भी जवाब दिया गया कि देखो, एक हमारे शरीयत के अंदर एक मुसलमान 4 बीवी को रख सकता है, ये हमारे दीन और हमारे शरीयत में है, और एक औरत 4 शौहर को नहीं रख सकती, ये हमारी शरीयत में मना है। वजह उसकी ये है कि एक मर्द 4 बीवी, चारों हामिला होंगी, चारों से बच्चे पैदा होंगे, तो ये कहा जाएगा इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, बाप एक है और इसी से ये पैदा हुआ है। और अगर बुजुर्गों दोस्तों औरत एक हो शौहर 4 हो, औरत एक हो शौहर 4 हो, चारों शौहर बीवी के साथ रहे और हमल ठहर जाए और बच्चा पैदा हो, चारों शौहर कहेंगे तुम्हारा नहीं मेरा है, वो कहेगा तुम्हारा नहीं मेरा है, वो कहेगा तुम्हारा लड़का नहीं मेरा लड़का है, बीवी एक है शौहर 4 है, बताओ झगड़ा होगा नहीं झगड़ा होगा? इस्लाम ने खूबसूरत निजाम दिया है, इस्लाम ने पाकीज़ा निजाम दिया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज यहूद और नसारा के नजरियात को लेकर और यहूद और नसारा की फिक्र और सोच को लेकर आज मुसलमान अपना जो फैमिली सिस्टम है, घरेलू निजाम है, इसको तबाह बर्बाद कर रहा है, नबी की सुन्नत को छोड़कर और दीन की मेहनत को छोड़कर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के हमारे अकाबिरीन में हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे बुजुर्गों में है। इन्होंने अपनी किताब के अंदर एक हिकायत लिखी है, एक किस्सा लिखा है, देखो आप ध्यान से सुनो तो बात समझ में आएगी। दारुल उलूम देवबंद के अंदर हमारे एक उस्ताद थे, तो वो कभी कभी दारुल हदीस के अंदर फरमाया करते थे कि देखो, तमसील से तफहीम में तस्हील होती है, तमसील से तफहीम में तस्हील होती है, मिसाल देने से बात समझने में सहूलत होती है, इसलिए मिसाल दी जाती है, समझ रहे? तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में है, उन्होंने किताब में वाक़या लिखा। वाक़या क्या लिखा आप सुने। वाक़या उन्होंने ये लिखा बुजुर्गों दोस्तों कि एक बेचारा जो है ये बाल काटने वाला था, चूल बनाने वाला, बाल काटने वाला हज्जाम जिसको कहते हैं, वो नौजवान जो है उसका काम था, तो वो घर के बाहर एक दरख्त के नीचे, झाड़ और पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे उसने मेज रखा, कुर्सी रखी, बड़ा शीशा रखा और झोले के अंदर वो कैंची है, साबुन है, कंघी है, अस्तूरा है और इसी तरीके से एक डिब्बे में पानी है, ले जाके रखा। सैलून नहीं था उसका, तो वो दरख्त के नीचे सबके बाल काटा करता था और घर करीब था, आकर वो खाना खा के फिर चला जाता, झोले में सामान रख देता। लेकिन देखा एक दिन ये नौजवान घर खाना खाने के लिए आया, सामान वहां झोले में रख दिया, तो जब गया तो देखा मेज के ऊपर आज क्या बात है साहब, शीशा उधर पड़ा है, अस्तूरा उधर पड़ा है, कंघी इधर पड़ी है, साबुन उधर पड़ा है, कैंची इधर पड़ी है, सब बिखरा हुआ है और सब फेंका हुआ है। यह नौजवान बहुत परेशान हुआ, क्या बात है? तो इसकी नजर उस पेड़ के ऊपर पड़ी, तो देखा एक बंदर बैठा है, बंदर, समझ रहे? और ये बंदर बड़ा नक्काल होता है और बड़ा नकल उतारता है और नकलची होता है बंदर। बंदर ने ये समझ गया नौजवान इस बंदर का काम है, ये सारा कारनामा इसी का है। तो इस नौजवान ने कहा इस बंदर को सबक सिखाना है और ये बहुत परेशान करता है। तो ये नौजवान अंदर ऊपर से देख रहा है,
تو بندر کو دکھا کر اس نے اپنا جھولا کھولا. آپ دیکھیے اس نے جھولا کھولا, نوجوان نے, بندر دیکھ رہا ہے. اور پھر جب جھولا کھولا تو اس نوجوان نے استورا نکالا, استورا نکال لیا. پھر اس نوجوان نے استورے کو کھولا اور پتھر نکالا چھوٹا سا, اس میں پانی ڈالا, استورے کو خوب صاف کیا. اور یہ بندر دیکھ رہا ہے, بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ خوب صاف کر رہا ہے. اور جب صاف ہو گیا تو اس کے بعد اس نوجوان نے استورا لے کر اپنے منہ کے اوپر چہرے میں نہ لگے, اوپر 2-4 مرتبہ اس طرح مار لیا, سمجھ رہے ہیں. اور مارنے کے بعد استورا بند کیا, سب کچھ جھولے میں رکھ دیا, جان بوجھ کر وہاں سے ہٹ گیا اور چھپ گیا جا کر. تو بندر تو نکلچی ہوتا ہے. اب وہ بندر دائیں بائیں دیکھا, سناٹا ہے, کوئی ہے نہیں, تو اب بندر تھوڑا نیچے اترا. پھر دائیں بائیں دیکھا, کوئی ہے نہیں, اور نیچے اترا. اور دیکھا ادھر ادھر, کوئی ہے نہیں, اور نیچے اترا. آ کے میز پہ بیٹھ گیا. اور جب میز پہ بیٹھ گیا تو جیسے دیکھا تھا نا ویسے ہی کر رہا تھا. اس نے ایسے ہی جھولا کھولا, استورا نکالا, پتھر نکالا, اس پہ پانی ڈالا. جیسے اس نوجوان نے استورا صاف کیا تھا اور تیز کیا تھا تو ویسے اس نے بھی تیز کیا. اور تیز کرنے کے بعد اس بندر نے استورے کو اپنے منہ پہ مار لیا 2-4 مرتبہ. اور جب مار لیا تو کٹ گیا, خون بہنے لگا اور سب کچھ چھوڑ کے بھاگا. سمجھ رہے, وہ نوجوان نکلا تو کہنے لگا اب یہ علاج ہو گیا اس کا, اب یہ ہم کو پریشان نہیں کرے گا. اس کا چہرہ زخمی ہو گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اور آپ نقل اتارنا تھا نبی کا, اتباع کرنی تھی نبی کی, اطاعت کرنی تھی نبی کی, اور چال چلنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے کھائیں, کیسے پہنیں, کیسے سوئیں, کیسے جاگیں, کیسے خوشی, کیسے غمی, نقل اتارنی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بزرگوں دوستوں, لیکن ہم لوگوں نے جیسے بندر نے نقل اتاری اور چہرہ زخمی کر لیا, ویسے آج کے مسلمانوں نے, ایمان والوں نے نبی کی نقل اتارنے کے بعد آج یہود و نصارہ کی نقل اتار کر جیسے اس نے چہرے کو زخمی کر لیا ویسے آج کا مسلمان اپنے گھر کو برباد کر لیا. اس کا لڑکا بگڑ گیا, اس کی لڑکی بگڑ گئی, گھر کا ماحول بگڑ گیا. کیوں؟ عیسائیوں کا طریقہ آ گیا, یہودیوں کا طریقہ آ گیا, مجوسیوں کا طریقہ آ گیا. نقل اتارنی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور نقل ہم نے اتاری یہود و نصارہ کی. تو جیسے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا ویسے آج ہم لوگوں نے پورے گھر کا اور خاندان کا نظام بدل دیا. کیوں؟ یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر کے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, دھیان توجہ سے سنیں. ماشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں. آپ غور فرمائیں, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں. سیرت میں لکھا ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے, بی بی آمنہ کے بطن میں تھے, شکم میں تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کتابوں میں علماء نے لکھا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ بی بی آمنہ یہ زمزم کا پانی لینے جاتی مکے میں, اور پیٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں. کتابوں میں لکھا ہے جب پانی لینے کے لیے زمزم پہ جاتی تو جو دائیں بائیں جھاڑی اور درخت ہوتی تو بی بی آمنہ جب گزرتی تو وہ جھاڑیاں چھپ جاتی, جھاڑیاں بی بی آمنہ کی طرف چھپ جاتی. آپ کا اکرام ہو رہا ہے, آپ کا اللہ کی طرف سے استقبال ہو رہا ہے, حالانکہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے. جب وہاں پہنچتی زمزم کے کنویں پہ تو زمزم کا پانی وہ ایک دم اوپر آ جاتا, سمجھ رہے ہیں, ایک دم برابر آ جاتا. تو بی بی آمنہ یہ اپنے ہاتھ سے اپنے برتن میں پانی نکال دیتی, اور جب یہ وہاں سے لوٹ آتی تو پانی نیچے چلا جاتا زمزم کا. تو مکہ کی اور عورتیں وہ کہتی ہے کیا بات ہے, بی بی آمنہ آتی ہے پانی اوپر آ جاتا ہے, اور جو پانی لے کے چلی جاتی ہیں تو پانی نیچے چلا جاتا ہے.
اور ہم کو رسی کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈول کی ضرورت پڑتی ہے. مکے کی عورتوں نے مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا اس دفعہ جب بی بی آمنہ آویں تو ایک طرف ادھر پکڑ لو ہاتھ, ایک طرف ادھر پکڑ لو. بی بی آمنہ کا ان کو چھوڑو مت, اور جب تک پانی نہ نکال لیں تب تک ان کو روک کے رکھو. بی بی آمنہ پہنچی تو مکے کی اور عورتوں نے دونوں طرف سے پاؤں اور ہاتھوں کو پکڑ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب آپ چلی جاتی ہو تو پانی تو نیچے چلا جاتا ہے, ہم کو رسی کی اور ڈول کی ضرورت پڑتی ہے, اور آپ اوپر سے لے لیتی ہو ہاتھ سے, اس لیے آپ کھڑی رہو تاکہ ہم لوگ بھی ہاتھ سے نکال لیں. مکے کی عورتیں کیا کرتی تھی. بی بی آمنہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اس کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے. خواب میں دیکھا بی بی آمنہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ سردار ہوگا, اس کی حفاظت کرنا. بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا اور اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت میں لکھا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 1000 برس سے فارس کا آتش کدہ آگ جلائی گئی تھی, وہ آگ بجھ گئی, اور ایک دریا اس کا پانی خشک ہو گیا. محل کے 14 تنبورے گر گئے. ہنگامہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ایک یہودی نے کہا لوگوں جا کے دیکھو مکے میں کون سا لڑکا پیدا ہوا. یہودی دوڑے تو دیکھا فلاں کے گھر, فلاں کے گھر, فلاں کے گھر. اس یہودی نے کہا ایسا دیکھو کہ جس کے باپ کا انتقال پہلے ہو گیا ہو, وہ یتیم بچہ ہو. لوگوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا حضرت عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ غور فرمائیں, آپ کی ولادت باسعادت. میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں, پوری تاریخ نہیں بتانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں دوستوں 12 ربیع الاول میں, ایک روایت میں 9 ربیع الاول میں, بہرحال آپ صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی. مختصر یہ ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے, ختنہ آپ کا کیا ہوا تھا. آپ کی پیدائش کے وقت کوئی آلائش اور گندگی نہیں نکلی. اللہ اکبر. دستور یہ تھا دیہات سے دائیں دودھ پلانے والی عورتیں دایا وہ آتی تھی اور شہر سے بچوں کو لے جاتی تھی. دیہات کی آب و ہوا تندرستی اور صحت کے لیے اچھی تھی اور ان کو انعام مل جاتا تھا. قبیلے بنو سعد مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹر کی دور پر ایک قبیلہ آباد تھا. وہاں سے 9 دایا, کتنی دایا بھائی؟ 9 دودھ پلانے والی چلی سواری لے کر کہ چلو مکے سے بچوں کو لائیں گے. تو وہ اس میں دائی حلیمہ بھی چلی اور حلیمہ سعدیہ بھی چلی اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی. لیکن ان کی سواری تاریخ میں لکھا, حدیث کی کتابوں میں, سست رفتہ, کمزور. ساری عورتیں آگے نکل گئیں اور نکلنے کے بعد انتظار کر رہی ہیں حلیمہ سعدیہ کو آنے دو, حلیمہ سعدیہ کو آنے دو, آنے دو. آ گئی. بھائی حلیمہ تم پیچھے کیوں رہ جاتی ہو, ہم لوگ تو بہت آگے نکل چکی. پھر چلے تو پھر سب آگے نکل جاویں, پھر انتظار کریں. 3 جگہ ایسا ہوا تو ان 8 عورتوں نے دایا نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ سے کہ ایسا کرو تم اب آتی رہنا, تمہارا کب تک انتظار کریں گے, ہم لوگ مکہ جو ہے چلتی ہیں, تم آ کے وہیں ملنا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ کہنے لگی یہ بہت اچھی بات ہے, آپ لوگ جاؤ. ان کو چھوڑ کر وہ چلی آئیں. 8 عورتیں مکے میں آ گئی تو پتہ چلا بڑے بڑے عمرا مالداروں کے رئیسوں کے گھر جو بچے تھے ان کو لے لیا. سارے بچے ختم ہو گئے اور یتیم بچہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے ہیں، کسی عورت نے ان کو نہیں پوچھا، یہ یتیم ہیں، یہ کہ یتیم ہیں، باپ ہے نہیں، ہم کو انعام کیا ملے گا؟ سب نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا، جیسے اس زمانے میں ان عورتوں نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، آج کے زمانے میں ہم لوگوں نے دین کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کاروبار کے لیے موقع ہے، دکان کے لیے موقع ہے، بزنس کے لیے موقع ہے، تجارت کے لیے موقع ہے، کھیت کے لیے موقع ہے، اگر موقع نہیں ہے تو دین کے لیے موقع نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے موقع نہیں۔ بزرگوں، دوستو، حلیمہ سعدیہ آئی اپنے شوہر کے ساتھ تو دیکھا سارے بچے جا چکے ہیں اور ایک بچہ یتیم ہے، اس کو کسی نے نہیں لیا۔ شوہر سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے شوہر نے یہ رائے دی اور مشورہ دیا کہ حلیمہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے یتیم بچے کو لے لو، ہمارے مقدم میں جو بچہ ہے اسی بچے کو لے چلو، دودھ پلائیں گے۔ بزرگوں، دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا اپنی گود میں، سواری تھی، اس سواری پہ بٹھایا اور آگے ان کے شوہر بیٹھے۔ کتابوں میں لکھا اب اسے چلانا چاہے تو وہ سواری بیٹھ جائے، چلے نہیں۔ پھر اتر کے حلیمہ سعدیہ گود میں لے کے بیٹھے، شوہر آگے بیٹھے، سواری کو چلائیں تو سواری چلے ہی نہ۔ بہت پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہوئی سواری کو۔ بزرگوں، دوستوں، تو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ ایسا کرو کہ گود میں بچہ لے کے تم آگے رہو، بچے کو آگے لے کے رہو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا، اب دیکھو چلاؤ یہ سواری چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے۔ اب اس طرح جب بیٹھے، شوہر پیچھے، حلیمہ سعدیہ آگے، ان کے گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ سواری چلنے لگی، اس لیے کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ اماموں کے امام ہیں، آپ نے سفر معراج میں سارے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، آگے رہنے کا حق آپ کو ہے، حالانکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، 40 سال کے بعد نبی بنائے جائیں گے، لیکن ولادت کے بعد یہ رحمتیں اور برکتیں یہ شروع ہو گئی۔ سواری اتنی تیز چلی کہ ان 8 عورتوں سے پہلے وہاں قبیلے بنو سعد میں پہنچ گئی، وہ بعد میں پہنچی۔ ان لوگوں نے کہا حلیمہ سواری تمہاری وہی ہے یا سواری بدل دی تم نے؟ چلے ہم پہلے تھے تم بعد میں چلی، لیکن تم پہلے آ گئی ہم پیچھے رہ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہماری وہی سواری ہے، لیکن یہ بچے کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ جس بچے میں یہ برکت ہو، اس بچے نے، اس نبی نے جو دین پیش فرمایا، اس دین میں اللہ نے برکت رکھی، اس میں رحمت رکھی اور اس میں کامیابی رکھی۔ آج کا مسلمان دین پہ چلنے میں نقصان سمجھتا ہے، نماز پڑھنے میں نقصان سمجھتا ہے، سنتوں پہ چلنے میں نقصان سمجھتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں نقصان سمجھتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی سراپا رحمت ہے اور سراپا برکت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے رحمت، جناتوں کے لیے رحمت، چرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، درندوں کے لیے رحمت، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے لیے رحمت اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور آپ نے وہ طریقہ پیش فرمایا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہی طریقہ اور وہی سکہ چلے گا۔ جو نبی کے طریقے کو مان لے گا اور نبی کے طریقے پہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو نبی کا غلام بنے گا وہ زمانے کا بادشاہ بنے گا۔ جو نبی کا غلام بنے گا اللہ اسے عزت دیں گے۔ جو نبی کا عاشق اور نبی کا غلام بنے گا اللہ اسے سربلندی عطا فرمائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے غلام تھے، کتنا بڑا مقام ملا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کتنا بڑا مقام ملا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے غلام تھے، کتنا بڑا مقام ملا۔ حضرت بزرگوں، دوستوں، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے غلام تھے، کتنا بڑا مقام ملا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ سرکار کے غلام تھے، ان کی غلامی میں اتنا بڑا مقام ملا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے غلام اور عاشق تھے،
उस गुलामी में इतना बड़ा मकाम मिला। इमाम राजी को गुलामी में मकाम मिला और फरीदुद्दीन अत्तार को गुलामी में मकाम मिला। इमाम बुजुर्गो दोस्तों रूमी को गुलामी में मकाम मिला। जुनैद बगदादी को गुलामी में मकाम मिला। और आ जाइए बाद में कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे और अकाबरीन बुजुर्गो दोस्तों सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, बशीर अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल अदब मौलाना एजाज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, या इसी तरीके से बुजुर्गो दोस्तों हाजी इम्दादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बुजुर्गो दोस्तों इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वगैरह वगैरह जितने हजरात गुजरे हैं, सबको जो मकाम और मर्तबा मिला है और किताबों में नाम उनके मौजूद हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मेहनत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पाकीज़ा दीन, यही निजात का जरिया है और यही सुकून का जरिया है, यही इज्जत और सरबलंदी का जरिया है। हम दीन को छोड़कर और दीन की मेहनत को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, कुरानी तालीमात को छोड़कर, अहादीस नबविया को छोड़कर, पाकीज़ा सुन्नतों को छोड़कर, आमाले दावत को छोड़कर, आमाले हिदायत को छोड़कर, आमाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, आमाले बुजुर्गों दोस्तों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कभी कामयाब नहीं हो सकते और कभी सुरखुरी नहीं हो सकते। आपको वाकया मैं बताता हूँ, सहाबा ने इस राज को समझा, सहाबा ने इस नुस्खे को समझा और समझने के बाद बुजुर्गों दोस्तों उनकी इबादत को देखिए, उनकी दावत को देखिए, उनके दीन की मेहनत को देखिए, उनके इकराम को देखिए, उनके इसार को देखिए, उनके इखलास को देखिए, उनके अखलाक को देखिए, उनके इकराम को देखिए, उनके तवक्कुल को देखिए, सहाबा के तकवा को देखिए, उनके खौफ खुदा को देखिए, उनका सब्र और शुक्र देखिए और उनका खिदमत खल्क का जज्बा देखिए, उनकी फिक्र आखिरत देखिए और उनका हुब्बुल्लाह हुब्बे रसूल देखिए और उनकी दुनिया की नापायदारियों में सबाती देखिए। दुनिया को ठोकर मार दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सहाबा हमारे लिए जो मेयारे हक हैं, उसकी वजह यह है उन्होंने जान दीन के लिए लगाई, माल दीन के लिए लगाया और वो आशिक़े रसूल थे। अल्लाह ताला माफ फरमावे। आजकल लोग कहते हैं इसका क्या नाम है, गुलाम नबी। तो गुलाम नबी रखने से नबी का गुलाम आदमी नहीं बन जाएगा। इसका क्या नाम है, आशिक़े रसूल। तो आशिक़े रसूल नाम रखने से वो आशिक़े रसूल नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उलमा ने लिखा है अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छे घराने में पैदा हो जाने से आदमी अच्छा नहीं होता। अच्छे खानदान और अच्छे घराने में पैदा होने से आदमी अच्छा नहीं होता। अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी का बेटा था कनान, लेकिन महरूम हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी महरूम हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आदम महरूम हो गए। और बुजुर्गों दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ये भी महरूम हो गए। नबी का चचा इससे बड़ी निस्बत क्या होगी, नबी का बेटा इससे बड़ी निस्बत क्या होगी, नबी का बाप इससे बड़ी निस्बत क्या होगी, नबी की बीवी इससे बड़ी निस्बत क्या होगी। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में दीन देखना चाहते हैं। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों तुम्हारी मौत ना आए, बल्कि जब मौत आए तो मुसलमान की हालत में। मुसलमान के घर पैदा होना आसान है, लेकिन इस्लाम पे मरना बड़ा मुश्किल है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, आज का मुसलमान ऐसा है जैसे कागज का फूल। फरमाते थे कागज का फूल तो होता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। फरमाया आज का मुसलमान है लेकिन इस्लाम से खाली है। किससे खाली है? इस्लाम से खाली है। वो फूल है, खुशबू से खाली है। आज का मुसलमान है लेकिन इस्लाम से खाली है। सहाबा ने इस्लाम को लेकर यकीन और अमल बनाकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत लेकर वो दुनिया में फिरे और दावत के मैदान में चले। जहाँ गए दीन फैल गया, जहाँ गए इस्लाम चमक गया, जहाँ गए लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। चलो आपको एक वाक़या सुनाते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहाँ गए? उनके शाम गए, जिसको आज सीरिया कहते हैं।
ملک شام کے اندر بزرگوں دوستوں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام حمص ہے۔ علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، اس حمص کے اندر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، اور تجارت کس چیز کی تھی؟ گیہوں، روایتوں میں لکھا ہے گیہوں اور جو کی تجارت۔ بیچ میں سڑک جاتی تھی، روڈ جاتا تھا، ادھر ان کی دکان اور انہی کے سامنے سڑک کے دوسری جانب ایک عیسائی کی دکان، ان کی دکان میں گیہوں اور جو موجود اور اس کی دکان میں عیسائی کی دکان میں بھی گیہوں اور جو موجود، دونوں ساتھ کھولتے ساتھ بند کرتے۔ ایک دن دکان کھولی، ایک عیسائی آیا، وہ عیسائی آیا صحابی کے دکان پر رضی اللہ عنہ۔ عیسائی کہنے لگا گیہوں جو ہے ہاں ہمارے پاس ہے، مجھے دے دو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں دوستوں وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا عیسائی سے؟ بھائی میرے پاس تو ہے، لیکن میری رائے ہے اور میرا مشورہ ہے میرے دکان سے مت لو، اور وہ سامنے جو عیسائی بھائی بیٹھا ہے اس کی دکان پہ بھی وہی چیز ہے، جا کے لے لو۔ اب یہ عیسائی چکر میں پڑ گیا کہ کیا بات ہے، جب آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں بزرگوں دوستو؟ عیسائی نے کہا آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ صحابی نے کہا، سنیے صحابہ کو صحابی اور یہ مقام کیوں ملا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عیسائی سے میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں، ہم دونوں ساتھ دکان کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، آج جب کھولے تو میری اتنی بکری ہو گئی ہے، اتنا نفع ہو گیا ہے، منافع ہو گیا ہے کہ آج کے میرے بچوں کا گزر ہو جائے گا، لیکن جو عیسائی بھائی ہے اس کا کچھ نہیں بکا، اس کی بونی بھی نہیں ہوئی، اس کے بچے کیا کھائیں گے، اس کے بچے فاقہ کریں گے، تو میرے یہاں لینے کے بجائے آپ اس کے یہاں لے لو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ عیسائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، سوچنے لگا یہ تو صحابہ کا عمل تھا، میں عرض کرتا چلوں ہمارا اور آپ کا کیا عمل ہے؟ اللہ معاف فرماوے، اگر دو دکاندار ہیں اور دونوں مسلمان ہیں، دو چار ہیں، ہر ایک کہتا ہے آنکھ سے اشارہ کر کے ادھر آ جاؤ، ادھر میری دکان پہ آ جاؤ، وہاں ٹھیک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بیچارے یہ بکرا کاٹ کے اور بکری کاٹ کے ذبح کرنے والے، یہ تو ان کو دیکھ لیجئے تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا تو دو چار دکانیں ایک لائن سے تھی بکرے والوں کی، گوشت بیچ رہے تھے ہاٹ میں اور بازار میں، تو وہ بیچارہ دے رہا، اس کی دکان پہ گراہک جا رہا ہے تو یہ دوسرا کیا کہہ رہا، ارے مت جانا، وہ کتا کاٹا ہے، کتا بکرا نہیں ہے، وہ ککو کاٹا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی دکان پہ آدمی اشارے سے بلا لیتا ہے، وہاں کیا ہے اپنی دکان پہ آیا ہوا آدمی کہاں بھیجا جا رہا، جاؤ اس کے یہاں لے لو، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور جب وہ گیا وہاں اور اس سے لے تو لیا، لیکن دل میں چوٹ لگ گئی، دل میں تیر لگ گئی۔ حق بات بزرگوں دوستوں دل میں اثر کرتی ہے اور حق بات دل قبول کرتا ہے۔ جب بزرگوں دوستوں وہ وہاں سے سامان لے لیا تو اس کے دل نے فیصلہ کیا کہ مجھ کو مسلمان ہو جانا چاہیے اور مجھ کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اور اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس لیے اس سے بہتر بات کیا ہوگی، وہ مسلمان ہیں اور وہ نہ دے کر انہوں نے ان کے بچوں کا خیال کیا۔ وہ وہاں سے سامان لے کر آیا، صحابی کی دکان میں آیا، وہ عیسائی کہنے لگے اب کیوں آئے بھائی، سامان مل گیا ہے، سامان مل گیا۔ تو اس نے کہا کہ گیہوں اور جو تو عیسائی کی دکان اپنے بھائی کی دکان سے لے لیا ہے، اور ایمان لینے پھر تمہاری دکان پہ آیا ہوں، مجھ کو کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صحابہ کی عبادت سے اسلام پھیل رہا تھا، صحابہ کی تجارت سے اسلام پھیل رہا تھا، صحابہ کی ضیافت سے اسلام پھیل رہا تھا، صحابہ کی سخاوت سے اسلام پھیل رہا تھا، صحابہ کی خدمت سے اسلام پھیل رہا تھا، اور وہ دعوت کے میدان میں چل رہے تھے اور لوگ اسلام کا تعارف، صحابہ اسلام کا تعارف کراتے تھے، یہ دیکھو اسلام کو پہچاننا ہے تو آؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ہمارے پاس اسلام کے تعارف کے لیے کون سی نشانی ہے؟ آپ غور فرمائیں، کون سی نشانی ہمارے پاس ہے جس سے ہم لوگوں کو اسلام کا تعارف کرانا چاہتے ہیں؟ غیر مسلم سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیر مسلم سے زیادہ سود ہم لیتے ہیں، غیر مسلم سے زیادہ مال کا عیب ہم دباتے ہیں،
غیر مسلم سے زیادہ چوری ہم کرتے ہیں، غیر مسلم سے زیادہ برائی مسلمانوں میں موجود ہے، غیر مسلم سے زیادہ برائی اور بدکاری اور قتل بزرگوں دوستوں یہ مسلمانوں میں موجود ہے۔ ہم کس منہ سے اسلام کا تعارف کرائیں گے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر دو پروفیسر تھے، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، دونوں ساتھ رہتے پڑھانے جاتے گھر آتے، اور بزرگوں دوستوں ان کا نام ایک مسلم تھے ایک غیر مسلم، تو معلوم نہیں مسلم جو پروفیسر یہ بھی بیچارے دین سے دور، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ سنت ہے نہ شریعت ہے نہ لباس ہے نہ بزرگوں دوستوں تقویٰ ہے نہ دینداری ہے، لیکن نام تھا ان کا مسلمان۔ ایک دن ان کو سوچی تو غیر مسلم پروفیسر سے کہنے لگے ارے بھائی ایسا کرو آپ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ غیر مسلم پروفیسر کہنے لگا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہو جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ ارے بھائی ساتھ ہم رہتے ہیں دونوں لوگ، جس سبزی کی دکان پہ ہم لیتے ہیں تم لیتے ہو، جہاں کپڑا خرید کے وہاں تم لیتے ہو، جس ڈاکٹر سے دوا میں لاتا ہوں وہاں سے تم لاتے ہو، جس یونیورسٹی میں پڑھانے جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں، اور دونوں پورے دن ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد سونے کے لیے شام کو گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری تمہاری زندگی میں کیا فرق ہے؟ اگر تم کو ہمارا نام برا لگ رہا ہے تو رام دین اور بھگوان دین کے بجائے عبداللہ رکھ دو، عمر رکھ دو، ابو بکر رکھ دو، ورنہ فرق کیا ہماری تمہاری زندگی میں؟ اچھا بات ہے، میں سوال کرتا ہوں یہ صحیح کہا یا غلط کہا؟ اب یہ صاحب سوچنے لگے کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، میں نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام ہماری زندگی میں نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر عیسائی اور اہل باطل یہودی یہ کہہ رہے ہیں اور انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے بری قوم مسلمان ہے جو اپنے مذہب پہ چلتی نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کی وجہ ہی ہے کہ ہم نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کی تجارت سے وہ آدمی ایمان میں داخل ہو گیا۔ آپ کو سناؤں کاندھلا کے اندر جہاں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلے کے اندر ایک زمین تھی اور وہ زمین اس کا بزرگ دوستوں مقدمہ ہو گیا۔ مقدمہ یہ ہو گیا مسلمان کہتے تھے میری زمین ہے، غیر ایمان والے بھائی کہتے تھے یہ میری زمین ہے۔ بہت دنوں مقدمہ چلا۔ اس زمانے میں انگریز وہ جج تھا، انگریز نے کہا دونوں سے کسی ایک آدمی کو ایسا پرانا لاؤ گواہی دے دے اسی پہ ہم فیصلہ دے دیں گے۔ غیر ایمان والوں سے کہا کہ تم کو مسلمانوں پہ بھروسہ ہے؟ کیا ہاں بھروسہ ہے۔ کیا کسی بزرگ آدمی کو لاؤ اور وہ جو کہہ دیں گے اسی میں ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ تو اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے محمود بخش صاحب بزرگ دوست اللہ والے تھے، ولی صفت تھے، یہ اس وقت کاندھلا میں موجود تھے اور سب سے زیادہ عمر ان کی تھی۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت زمین کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ چل کے گواہی دے دیجئے۔ تو محمود بخش صاحب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں قسم کھا رکھی ہے کہ انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا اور انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، تو میں چل کے گواہی کیسے دوں؟ لوگ کہے جج سے کہنے لگے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا اور اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ تو بزرگ دوستو جج سمجھدار تھا، اس نے کہا جا کے حضرت سے کہہ دو ہم ایک پردہ لگا دیں گے اور اس پردے کے پیچھے آ جائے، وہ میری شکل کو نہ دیکھے، لیکن جو صحیح بات ہے جو سچائی ہے وہ آ کے وہ یہاں بیان کر دیں۔ ان سے کہا گیا یہ تیار ہو گئے، بہت خوش ہو گئے مسلمان کہ صاحب اب تو ہمارے فیور میں فیصلہ ہو جائے گا اور ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اب تو ہم مقدمہ جیت جائیں گے۔ اور بزرگوں دوستو لیکن غیر ایمان والوں نے بھروسہ کیا، لے کے گئے، ان کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا۔ اس واقعے کو حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، جب پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور انگریز جج نے معلوم کیا یہ بتائیے کاندھلے کی زمین جس کا اتنے دنوں سے مقدمہ چل رہا ہے، مسلمان کہتے میری زمین اور یہ غیر ایمان والے کہتے میری زمین، آپ بزرگ آدمی ہیں، تاریخ آپ کو معلوم ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ تو محمود بخش صاحب نے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ فرمایا جج سے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین غیر مسلموں کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ اکبر! سارے مسلمان ہکا بکا
یہ ہمارے فیور میں تو یہ گواہی دیے نہیں، یہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ غیر مسلموں کی زمین ہے، اور یہ تو غیر مسلموں کے حق میں انہوں نے گواہی دے دی۔ لیکن یہ جب گواہی دے دی تو بزرگوں دوستوں جج نے فیصلہ سنایا کہ یہ زمین غیر مسلموں کی ہے، لیکن یاد رکھو اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اسلام جیت گیا، مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے بہت سارے غیر ایمان والوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ہم نے دیکھ لیا سچائی اسے کہتے ہیں، صداقت اسے کہتے ہیں، حق گوئی اسے کہتے ہیں، بے باکی اسے کہتے ہیں، اور انصاف اسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر کیا ہوا؟ ان غیر ایمان والوں نے کہا مسلمانوں کے محلے میں زمین ہے، لو جب انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا ہے تو ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اب تو ہم جیت چکے ہیں، لے جاؤ یہ زمین، آپ لوگ لے جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تاریخ بتاتی ہے اور سیرت بتاتی ہے کہ بزرگوں دوستوں اللہ والوں نے انصاف کا دامن پکڑ کر، سچائی اور صداقت کو سامنے رکھ کر، وہ بزرگوں دوستوں نہ مسلمانوں سے متاثر ہوئے نہ وہ غیروں سے متاثر ہوئے، اور اس طرح بزرگوں دوستوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عملی اسلام کو لے کے چلتے تھے، ان کی گواہی سے اسلام پھیلتا تھا، ان کے عملوں سے اسلام پھیلتا تھا، اور ان کی تجارت سے اسلام پھیلتا۔ یہ تو چلو اور قریب کی بات بتاؤ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، اور کبھی 10 دن، کبھی 5 دن، کبھی 1 ہفتہ رہ کے جاتے تھے۔ اپنا ملک اور پڑوس بٹوارا نہیں ہوا تھا، تقسیم نہیں ہوا تھا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بنگلے والی مسجد میں رہتے تھے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے جید علماء ہیں۔ بزرگوں دوستوں، یہ آتے خدمت میں رہ کے جاتے۔ تقسیم سے پہلے ایک بڑے شہر میں پڑوس کے اندر اجتماع ہوا، جلسہ ہوا، بہت بڑا مجمع اخلاق نے کیا۔ اس مجمع میں تشریف لے گئے بیان کرنے کے لیے کون؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد دعا کی جیسے اجتماع میں ہو رہا، اور اس کے بعد نماز ادا کی گئی، اور نماز کے بعد دسترخوان لگا کھانے کے لیے۔ جب دسترخوان لگایا گیا، سارے علماء بیٹھے اور سارے بزرگ بیٹھے، تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان پینٹ شرٹ پہنے ہوئے بڑے ہی دھیان اور توجہ سے اور گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیٹے نوجوان اور بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر ایمان والا ہوں اور غیر مسلم ہوں، اور میں برادری کا بھنگی ہوں، پاخانہ اور گندگی صاف کرتا ہوں، میں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نوجوان سے کہ بیٹا ایسا ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ تم مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، تو بھی انسان ہے، اور انسان کو بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے اور ضرورت پیش آتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں آؤ، ہاتھ پکڑ کے بیٹھا لیا، ہاتھ دھل کے آیا، بیٹھ گیا۔ اتنے بڑے اللہ والے کے پاس کھانا لگایا گیا، کھانا شروع ہو گیا، اب یہ ڈر رہا ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے اور علامہ کے پاس بیٹھ کے کھانا بہت آسان کام نہیں تھا، لیکن کھاتا رہا اور ڈرتا بھی رہا اور کچھ کانپتا بھی رہا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعے میں لکھا ہے اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اس روٹی کے ٹکڑے کو شوربے میں ڈبایا، اور ڈبانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کو کھلایا، لو تم میرے ہاتھ سے کھاؤ۔ جب اس نے کھایا تو وہ تو پانی پانی ہو گیا، کھاتا رہا، محبت بڑھ گئی اور دل کی دنیا اس کی بدل رہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شوربے میں آلو پڑا ہوا تھا، آلو کو اٹھایا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا بیٹا آدھا تم کاٹ لو، جو بچے گا میں کھاؤں گا۔ آدھا آلو سے کھلا دیا اور بچا ہوا خود کھا لیا۔ یہ نوجوان دیکھ رہا ہے،
کھانے سے فارغ ہوئے، اس کے گلاس میں اس کا پیا ہوا پانی بچا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پانی کو پی لیا۔ بھائی اتنا کام ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے، وہ نوجوان گھر گیا، گھر سے بیوی کو لایا، اپنے ایک بیٹے کو لایا، اور لانے کے بعد کہنے لگا حضرت اب مجھ کو کلمہ پڑھائیے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کا بیان سنا اور میں نے آپ کی تقریر سنی اور میں نے آپ کا عمل دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام سے بہتر کوئی دھرم نہیں ہے۔ اب تک میں اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے لقمہ کھلایا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے آلو کا ٹکڑا کھلایا، اور آپ نے میرا بچا ہوا پانی پی لیا۔ حضرت اب میں اسلام کو سمجھ گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ ادائے دل بری تھی کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری تھی کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے اسلام کو جو پھیلایا ہے اور اسلام کی جو دعوت دی ہے اور اسلام کا جو تعارف کرایا ہے، بزرگوں دوستو، وہ عمل سے کرایا ہے۔ آج ہم سر سے پیر تک بگڑ گئے، بزرگوں دوستو، نیت بگڑ گئی، ہمارا یقین بگڑ گیا، ہماری فکر بگڑ گئی، ہمارا گھرانہ بگڑ گیا۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دعویٰ سب سے بڑا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آج دعوت ہم نے چھوڑ دی، دعویٰ پیدا ہو گیا، اور کسی صحابی نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا۔ سب سے بڑے ایمان والے نبی کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ فرماتے ہیں کاش میں تن کا ہوتا، اور کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، اور کاش مجھ کو میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ درخت کے نیچے تشریف لے گئے، جانور کو دیکھا ٹھنڈی، سانس لی اور آہ بھری، کاش میں جانور ہوتا، لوگ ذبح کر کے کھا جاتے اور حساب نہ ہوتا۔ یہ کون ہے کہ جن کی جنت کے 8 دروازوں سے استقبال ہوگا اور اکرام ہوگا اور خوشخبری ہوگی اور عشر مبشرہ میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے صحابہ کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ کل قیامت میں دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب انتقال کا وقت آیا اور وفات کا وقت قریب آیا تو بزرگوں دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں یاد رکھنا، جب میں مر جاؤں اور میری روح نکل جائے تو میرے انہی پرانے کپڑوں میں مجھے کفنا دینا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین، آپ کے لیے نئے کپڑے لائے جائیں، کیا حرج ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کفن نیا ہو یا پرانا، قبر میں جا کے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور آدمی کے ساتھ تو اس کے عمل ہی جاتے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ مقام آسانی سے نہیں ملتا، مرتبہ آسانی سے نہیں ملتا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ اور دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے جب انتقال کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے رضی اللہ عنہ، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ صفات ہیں۔ 22-23 آیات شریفہ، آیات کریمہ ان کی تائید میں نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا جدھر سے عمر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے بیڑا نہیں اٹھایا قتل کرنے کے لیے، اگر بیڑا اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا کہ میں نبی کو علیہ باللہ قتل کر کے آؤں گا، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ سب لوگوں نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو جب ہجرت کرنی ہوئی تو بزرگوں دوستوں کیسے ہجرت کی؟ مکے میں گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، نفل پڑھی، اور پھر اعلان فرمایا۔ بڑے بڑے سرداران نے مکہ سے کہا سن لو، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ مکے سے باہر آ کر عمر کا مقابلہ کر لے۔ آج عمر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے۔ کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بزرگوں دوستو، مکے سے باہر، مدینے کے باہر پہرا کرتے، گشت کرتے، چکر لگاتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، لمبا واقعہ ہے، اختصار میں عرض کر دوں۔ ایک یہودی آیا، یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کی نیت سے۔ پتہ چلا کہاں؟ وہ مدینے کے باہر ہو گئے اور درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ آ کر پہلے ہی درخت پہ چڑھ گیا، آ کے یہاں دیکھتے ہیں، اور یہ سوچا موقع ملے گا تو کام تمام کر دوں گا۔ سمجھ رہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. جنگل سے ایک شیر آیا اور شیر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے تلووں کو چاٹنے لگا اور بیٹھ کر بزرگوں دوستوں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو چاٹتا رہا. یہ اوپر سے دیکھ کر یہودی ڈر گیا. یہ کیا بات ہے؟ شیر بجائے ان کو کھانے کے اور حملہ کرنے کے ان کے پیر کو چاٹ رہا ہے. بزرگوں دوستوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی پھر وہ آہستہ سے شیر وہاں سے چلا گیا. اس یہودی نے بزرگوں دوستوں پوری بات بتائی عمر رضی اللہ عنہ سے اور پہلے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور یوں کہا آپ کی حفاظت آپ کا اللہ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. لیکن جب ان کے انتقال کا وفات کا وقت آیا تو بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ اپنے زانوں سے میرا سر زمین میں رکھ دو تاکہ میرے چہرے میں مٹی لگ جائے. اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جگہ سرکار کے ساتھ خود دفن ہونے کے لیے اپنی جگہ تجویز کر رکھی ہے اگر حکم ہو تو اس جگہ مجھ کو دفنا دیا جائے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک امیر المومنین آپ کے لیے وہ جگہ ہے آپ وہاں آپ کو دفنایا جائے. انتقال کا وقت قریب ہے جانکنی کا وقت ہے آخری وقت ہے. بیٹے سے فرمایا بیٹا زندگی میں تو پوچھ لیا تھا امی جان سے اور انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا کہیں میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اور ڈر سے نہ کہا ہو. اب تو میں جا رہا ہوں مجبور ہو گیا ہوں. جاؤ ایک دفعہ اور پوچھ لو امی جان سے اگر وہ اجازت دے تو وہاں دفنانا اور اجازت نہ دے تو وہاں مجھے نہ دفنانا. اللہ اکبر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خلفائے راشدین ہیں. یہ دونوں وزیر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے بھائی حذیفہ یہ بتا دو منافقین کی لسٹ اور فہرست آپ کے پاس موجود ہے. میں یہ نہیں پوچھتا کون کون منافق ہیں لیکن اتنا بتا دو عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آج ماں عائشہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ آج دعوت چھوٹ گئی ہمارے اندر دعویٰ پیدا ہو گیا. ہم ایمان والے تھے صحابہ میں دعویٰ نہیں تھا وہ اپنے ایمان میں نفاق کا شبہ کرتے تھے. ہر صحابی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا تھا. نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ منافق ہو گیا واقعہ مشہور ہے. آج ہم اپنے اوپر نفاق کا شبہ کرنے کے بجائے غیروں کو بزرگوں دوستوں منافق بتاتے ہیں اور خود کو پکا مسلمان بتاتے ہیں. نبی کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور نبی کی سنتوں سے دور ہو گئے اور دعوت کی محنت سے دور ہو گئے. مسجدوں کو آباد کرنا ہم نے چھوڑ دیا. دین کی تعلیم حاصل کرنا بچوں کو کرانا چھوڑ دیا. ہمیں کامیابی بزرگوں دوستوں یہود و نصارہ کے طریقوں میں نظر آ رہی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان رسوا اور ذلیل اسی لیے ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حشر کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے اربوں خربوں پتی اور بڑے بڑے بادشاہ. لیکن وہاں کا منظر جب دیکھیں گے تو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ بزرگوں دوستوں سب ہکا پکا رہیں گے. اللہ کا فرمان ہے یاسین شریف میں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اے زبان آج تو خاموش ہو جا. زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور بال اور کھال اور انسان کی راہ کے خلاف گواہی دے گی. آدمی کہے گا یہ کیا ہو گیا زبان خاموش ہے یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ یہ مالدار کہے گا ما اغنی عنی مالیہ میرے مال نے تو کوئی کام نہیں دیا. بادشاہ کہے گا حلق عنی سلطانیہ اور میری بادشاہت تو ختم ہو گئی. دنیا میں بادشاہ تھا اور بڑے عہدے والا تھا. مالدار کہے گا ما اغنی عنی مالیہ اور بادشاہ کہے گا حاکم کہے گا حلق عنی سلطانیہ میری بادشاہت ختم ہو گئی. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. پکڑ لو جکڑ دو جہنم میں ڈال دو. دنیا میں بڑا چرب زبان تھا اور دنیا میں بڑا لیڈر تھا اور دنیا میں بہت بولنا جانتا تھا اور دنیا میں بہت چالاک تھا اور دنیا کے اندر بڑی چال بازی کرتا تھا. آج یہ جو دنیا میں مشاہدے میں تھا وہ غیب میں ہو گیا. جو
जो गैब में था वो मुशाहिदे में हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुफार मुशरिकीन के बारे में, यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये कुफार और मुशरिकीन दुनिया की ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत को जानते हैं, आखिरत से गाफिल है, आखिरत से नावाकिफ है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये दावत की मुबारक मेहनत एक्सरे मशीन है, ये दावत की मुबारक मेहनत अल्ट्रासाउंड की मशीन है। इसमें पता चलता है हमारी नमाज कैसी है, हमारा यकीन कैसा है, हमारा जिक्र कैसा है, हमारी तिलावत कैसी है, हमारे अंदर खिदमत कैसी है, हमारे अंदर सब्र कैसा है, हमारी जिंदगी में शुक्र कैसा है। अल्लाहु अकबर। सहाबा बने हुए थे, इस्लाम को लेकर जहां गए इस्लाम फैल गया। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, एक जा रहे थे, बाग पड़ गया और बाग में देखा एक हबशी गुलाम है, हबशी काला कलूटा हबशा टोपिया का रहने वाला काला गुलाम है। उस हबशी का उसके मालिक ने खाना भेजा बाग में। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख हदीस हमारे बुजुर्गों में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने वाक़या लिखा कि जब खाना आया तो हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी वो बाग में पहुंच गए, उसका खाना आ गया और एक कुत्ता भी कहीं से आ गया। हबशी गुलाम ने वो कपड़ा खोला और रोटी खोली, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, तो एक रोटी कुत्ते के सामने डाल दिया, कुत्ता खा के तुम हिलाने लगा। दूसरी रोटी उठाई और उसको भी कुत्ते के सामने डाल दिया, कुत्ता खा के फिर चाट के तुम हिलाने लगा। तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को दे दिया और बुजुर्गों दोस्तों कपड़ा समेट दिया, रोटी भी खत्म हो गई। जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालूम किया, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो है खाना कितना आता है? कि हज़रत 3 रोटियां आती हैं, मेरा पेट भर जाता है, उसमें मैं शिकम सैर हो जाता हूँ, आसूदा हो जाता हूँ। अच्छा तो आज तो तुमने 3 रोटियां कुत्ते को खिला दी और तुम क्या खाओगे? तो वो काला कलूटा आदमी क्या कहने लगा? बुजुर्गों दोस्तों वो कहने लगा हबशी कि हजरत रोजाना तो मैं खाता ही हूँ और ये कुत्ता भी तो अल्लाह की मखलूक है, कुत्ता रहता नहीं है यहाँ, ये भूखा प्यासा कहीं से आ गया तो आज मैं नहीं खाऊंगा, क्या हर्ज है? अल्लाह की एक मखलूक का पेट भर जाए, आज मैं फाके से रह लूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से हटे, थोड़ी दूर जाके अपने आप से कहने लगे, जाफर मक्के में तुझको हातिम खाई कहते हैं और तू बड़ा देनदाता है, बड़ा सखी है और बड़ा फयाज तुझे लोग कहते हैं, लेकिन तुझसे ज्यादा सखी तो ये हबशी गुलाम है जिसने 3 रोटियां ना खाकर कुत्ते को खिला दी। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तशरीफ ले गए और जब तशरीफ ले गए तो मालूम किया वो बाग किसका है, फला का है। उसके पास गए, जो कीमत मांगो वो कीमत में देने के लिए तैयार हूँ, बाग मुझे दे दो। बाग खरीद लिया। फरमाया जो गुलाम है उसे भी खरीदना चाहता हूँ, गुलाम को भी खरीद लिया और दोनों को खरीद कर मुख्तसर ये सुनाना चाहता हूँ। फिर बाग में गए, हबशी से कहा गुलाम से सुन लो, मैंने तुम्हारे बाग को तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है और तुमको भी तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है। याद रखो अब तुम गुलाम नहीं रहोगे, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और अब तुम नौकर नहीं रहोगे, तुम बाग के मालिक रहोगे। ये बाग तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये बाग तुम्हारे लिए हदिया है, ये बाग तुमको मैं देता हूँ, अब तुम इसके मालिक हो, कमाओ और खाओ। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की जात बड़ी गनी है, अल्लाह की जात बड़ी बेनियाज है, अल्लाह की जात गनी है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। तुम तो सब के सब भिखारी हो और तुम सब के सब जो है फकीर हो और मांगते हो, अल्लाह की जात गनी है। अल्लाह ताला ने उस हबशी के अमल को देखा कि मेरी मखलूक कुत्ते के साथ ये अमल किया है, अल्लाह की रहमत जोश में आई, 3 रोटी खिलाई है और खुद फाका कर रहा है, अब इसकी हम जिंदगी बनावेंगे। उसके इस 3 रोटी के खिलाने की वजह से अल्लाह ने गरीबी दूर कर दी, अल्लाह ने गुलामी से आजाद कर दिया, अल्लाह ताला ने बाग का मालिक बना दिया। खुदा पाक की कसम, वही अल्लाह आज भी मौजूद है, वही दीन आज भी मौजूद है, वही कुरान आज भी मौजूद है, वही तरीका आज भी मौजूद है, लेकिन हमारी नीयतों में फर्क आ गया, हमारे यकीन में फर्क आ गया, हमारे आमाल में फर्क आ गया, हमारे बुजुर्गों दोस्तों जो है अकीदे में फर्क आ गया और हमारी जिंदगियों में फर्क आ गया। वरना खुदा पाक की कसम आज भी वो अल्लाह है
اور قیامت تک ہمیشہ موجود رہے گا۔ بندوں کی پکار کو سننے والا اللہ ہے، اسی لیے حکم ہے مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے۔ وہ کون ہے بتاؤ؟ اللہ ہے۔ مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے اور کہے نہ۔ لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں تو تانا مارتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کا فرمان ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تو مانگنے سے خوش ہوتا ہوں۔ اگر تم مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اس کا نام سوال ہے اور سوال حرام ہے، اور اگر تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اس کا نام دعا ہے اور دعا عبادت ہے۔ ہم جتنی دعا مانگے اور جتنی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ ایک کتے کو روٹی کھلانے کی وجہ سے بزرگوں دوستوں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پاک کا مالک بنا دیا۔ ہم اور آپ غور فرمائیں، ہمارے پاس ایسا کوئی عمل ہے؟ ہمارے پاس بزرگوں دوستوں ایسا کوئی عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو؟ یہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے؟ کہ مدینے سے مکہ چلے حج کے لیے، سب اپنی سواری پہ سوار، سارا توشہ ایک اونٹ کے اوپر، اور اونٹ جس میں توشہ تھا کھانے پینے کا سامان وہ جنگل میں بھٹک گیا، پہاڑوں میں بھٹک گیا۔ بزرگوں دوستوں، کر بھلا تو ہو بھلا، بھلائی چاہنے والے کا بھلا ہوتا ہے اور برا چاہنے والے کا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری شریعت ہے، نبی کا فرمان ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے کام آؤ۔ جو زمین والوں پہ رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لیکن ہم سبق بھول گئے، ہم تو کمانے میں لگ گئے، ہم تو کھانے میں لگ گئے، ہم تو بزنس میں لگ گئے۔ آج کوئی کش کرنے والا پہنچتا ہے تو ہم جیسا آدمی کیا کہتا ہے؟ تھوڑی بوڑی انگلش جب سیکھ لیے نا تو انگلش سیکھ کے کیا کہتا ہے آدمی؟ اردو نہیں بولنا چاہتا، کیا کہتا ہے؟ ارے صاحب لائف بہت بزی ہے۔ لائف کیا ہے؟ ہاں لائف بہت بزی ہے۔ ارے لائف بزی ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو بزی ہے۔ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ بمبئی کے اندر پلائی ووڈ کا کارخانہ اور بلوائیوں نے ہنگامہ ہوا، فساد ہو گیا، ایک ہفتے تک آگ لگی رہی اور اس کے بعد چلتی رہی۔ بزرگوں دوستوں، رات ہی رات کالی کالی دیواریں، اور جب ٹھنڈا ہو گیا، کرفیو ختم ہو گئی، تو بزرگوں دوستوں وہ مالک کارخانے کا آیا اور اپنی فیکٹری کو دیکھا کہ جو ہے اربوں کا اس میں لکڑی اور پلائی ووڈ، تو دیکھ کر ہنسا اور گرا اور ختم ہو گیا۔ ایک دن پہلے وہ اربوں پتی کے سب میں تھا اور ایک دن کے بعد اللہ نے غریبوں کی قطار میں اسے کھڑا کر دیا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ وہ ذات بڑی غیور ہے۔ نافرمانی نہ کرو۔ نافرمانی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ آج اللہ نے دیا ہے تو اکڑ کے مت چلو۔ لا تمشي في الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کو پھاڑنے جیسے پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ جیسے ہو نہیں سکتے، تو کیوں اکڑ کے چلتے ہو؟ اے اکڑ کے چلنے والے مالداروں، اور اے اکڑ کے چلنے والے عہدیداروں، اور اے اکڑ کر چلنے والے نوجوانوں، یاد رکھو عنقریب وہ زمانہ آئے گا تمہاری کمر جھک جائے گی، تمہارے ہاتھوں میں لاٹھی آ جائے گی۔ آج اکڑ کر چلتے ہو، کل سہارے کی ضرورت پڑے گی اور ہو سکتا ہے تم سجدہ نہ کر سکو۔ جوانی آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، فقیری آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، اور موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ سبق سنا رہا ہوں میں۔ آپ نے اجتماع کیا، اتنا بڑا اجتماع ہوا، ہمارے بزرگ مہمان کتنے اللہ والے علماء کرام مفتیان کرام موجود ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یقین مانیے ہم لوگ لائن سے ہٹ چکے ہیں اور پٹری سے ہنس چکے ہیں۔ ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں گھر میں آسیب ہے تعویذ دے دو، گھر میں جنات ہے تعویذ دے دو، اور سب بہت پریشان ہیں۔
खुदा पाक की कसम, बुजुर्गों दोस्तों, सबसे बड़ा जिन और सबसे बड़ा भूत और सबसे बड़ा प्रेत घर के अंदर बेदीनी है। जब घर में दीन नहीं होगा, घर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घर में तिलावत कलामुल्लाह नहीं होगा, घर में 5 अमाल के साथ तालीम नहीं होगी, और घर में बुजुर्गों दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ा जाएगा, तो उस घर में बुजुर्गों दोस्तों फरिश्ते नहीं आएंगे, उसमें शैतान रहेगा, वो घर शैतान का अड्डा बनेगा। बाप बेटे से नहीं जमेगी, माँ बेटी से नहीं जमेगी, शौहर बीवी में इख्तिलाफ होगा, सास बहू में इख्तिलाफ होगा। उसकी वजह यह है कि बुजुर्गों दोस्तों किसी के सामने दीन नहीं, और किसी के सामने आखिरत नहीं, और किसी के सामने नबी का तरीका नहीं, और किसी के सामने बुजुर्गों दोस्तों जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। हम देखें वजह क्या है, हमारी जिल्लत की वजह क्या है, हमारी बुजुर्गों दोस्तों बस्ती की वजह क्या है, हमारी बर्बादी की वजह क्या है, हमारे परेशानी की वजह क्या है, हमारे टेंशन की वजह क्या है। कहते बड़ा टेंशन है, अरे अभी थोड़ा टेंशन है और टेंशन में रहोगे, टेंशन वाला काम करेंगे टेंशन रहेगा, और टेंशन खत्म करने वाला अमल करेंगे तो बुजुर्गों दोस्तों टेंशन खत्म हो जाएगा। आज पूरी दुनिया हैरान है कि साहब ये वीर भूमि वाले और इलाके वाले और ये पुआल पे आके और ये मिट्टी और ऊंच नीच खड्डे में खर्राटा ले रहे हैं, हमको तो डल्लब के गद्दों में नींद नहीं आती। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सुकून की चीज दीन है, और सुकून की चीज नमाज है, और सुकून की चीज तहज्जुद है, और सुकून की चीज ये अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको हमने छोड़ दिया है और जिसपे कामयाबी का यकीन नहीं है और जिसकी मेहनत छोड़ दी है। बहरहाल मैं कर रहा था, इसको बात पूरी करके बात खत्म करता हूँ। बुजुर्गों दोस्तों, ये तीनों हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु चले, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु चले, हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु चले, लेकिन जिस ऊंट पे तोशा था वो गायब हो गया। एक भूख लगी, प्यास लगी, इंतहाई परेशान हाल हुए, और प्यास भी और भूख भी। 470 किलोमीटर की दूरी है मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा। एक पहाड़ के दामन में पहुंचे तो देखा एक झोपड़ी है। झोपड़ी बंबई में तो झोपड़ी कहते हैं, कलकत्ते में क्या कहते हैं? झोपड़ी कहते हैं, बंबई में झुग्गी कहते हैं। झोपड़ी कह लीजिए, झुग्गी कह लीजिए, छप्पर का मकान कह लीजिए, समझाने के लिए। तो वो छोटा सा छप्पर का मकान है, लकड़ी वो फूस का बना हुआ। ये तीनों हजरात गए तो देखा ये औरत कमजोर सी बैठी है। इन तीनों ने दरखास्त की, बड़ी भी अपनी जान, बहुत हम प्यासे हैं और मुसाफिर हैं, मदीना से आ रहे हैं, मक्का जाना है, अगर कुछ हो तो पिला दो। अल्लाहु अकबर। उस बूढ़ी खातून ने कहा कि बेटा ऐसा है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, हम शौहर बीवी 2 लोग हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, एक बकरी है, वही जरिए माश है, दूध निकाल के पी लेते हैं। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि दूध सबको निकाल सकूं। आप लोगों में कोई बकरी का दूध निकाल दे, हाँ निकाल देंगे। दूध के निकाला, तीनों हजरात पिए तो प्यास तो कुछ खत्म हुई। तीनों हजरात ने कहा बड़ी भी अम्मी जान ये बताओ कुछ खाने को हो तो दे दो। अब वो खातून कहने लगी कि मेरे पास इस बकरी के सिवा, मैं पहले कह चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, यही बकरी है, अगर आप ज़बह कर दो तो मैं इसको भून दूंगी, पका दूंगी, आप लोग खा लो। इन लोगों ने ज़बह कर दिया, और ज़बह करने के बाद उस खातून ने कुछ भूना कुछ पकाया, और तीनों हजरात खा लिए। और खाने के बाद इससे कहा जब मदीना आओगी तो हमसे मिलना। सफ़र शुरू कर दिया, गए, हज किया, हज से फारिग हो गए, मदीना लौट आए। शाम में जब इसका शौहर आया, बूढ़ा आदमी, शौहर ने पूछा अपनी अहलिया से, बीवी से, बकरी क्या हुई? तो बीवी ने कहा कारगुजारी सुनाई कि वो तो 3 मेहमान आए थे, बड़े भूखे प्यासे थे, तो पहले तो दूध पी लिया। मैंने कहा दूध पी लो, और भूखे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा बकरी ज़बह करो, मैं गोश्त भून देती हूँ। तो वो बकरी वो खा गए और उनको मैंने खिला दिया और चले गए। शौहर ने बर्दाश्त किया, चलो हमारी एक ही बकरी थी, जो किया तुमने अच्छा किया। जिंदगी में दीन होता तो मज़ा आ जाता है। आज हम परेशान इसलिए हैं कि जिंदगी में दीन नहीं है। ये दोनों इतने गरीब से ऊँटों की मेगनियाँ चुनने लगे, गोबर चुनने लगे, गोबर, और उसको चुनकर शहर में बेचते तो लोग उसको चूल्हे में डाल के पकाते। चुनते 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 मुख्तसर ये है कि ये मदीना पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? मदीना पहुँच गए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र पड़ी, औरत को पहचान लिया, फतूहात का ज़माना था। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया उस खातून को, बड़ी बी को बुला के लाओ। उसको बुला के लाया,
हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बड़ी भी पहचानती हो तुम? क्या मैं नहीं पहचान रही हूँ? क्या हम तुम्हारे वही मेहमान हैं? तुमने दूध पिलाया था और बकरी भून कर दिया था, हम खा के चले आए थे, क्या कर रही हो? कहे हम तो शौहर और हम दोनों लोग नेकनियाँ चुनते हैं, शहर में बेचते हैं, इसी में गुजारा हो रहा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया 1000 बकरी खरीदी जाए। 1000 बकरी खरीदी गई। फरमाया बड़ी भी ये 1000 बकरी ले लो, हमारी तरफ से हदिया है। और 1000 दिरहम दिया कि 1000 दिरहम रख लो अपने पास, और फरमाया ले जाओ भाई के पास, हुसैन के पास ले जाओ रज़ी अल्लाह अन्हु। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गया आदमी। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया भाई ने क्या दिया? बड़े भाई ने क्या दिया? हज़रत हसन ने बताया गया 1000 दिरहम, 1000 बकरी। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया लो साहब मेरी तरफ से भी 1000 बकरी खरीद कर दो और 1000 दिरहम दो। कितनी हो गई? 2000 दिरहम और 2000 बकरी। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि वो औरत आई है, वो खातून आई है, और ये खातून उनके पास गई, उन्होंने बुलाया तो वो बड़े सखी और बड़े दौलत के मालिक थे। उन्होंने फरमाया मेरी तरफ से 2000 बकरी खरीद कर दी जाए और 2000 मेरी तरफ से दिरहम दिए जाए। कितने हो गए? 4000 दिरहम और 4000 बकरी। मेरे भाइयों, शौहर ने पूछा ये क्या हुआ बीवी से? बीवी ने कहा ये उस कमजोर बकरी का सिला अल्लाह ने दिया है। किसका दिया है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है। हम पहले यकीन सही करें और पहले अमल सही करें और पहले अकीदा सही करें, अपने अमलों में इखलास पैदा करें और अपने दिलों में सखावत पैदा करें। अल्लाह का खजाना कम नहीं है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेने पे आता है चमड़ी उधेड़ लेता है। देने का ज़ाब्ता दीन है, देने का ज़ाब्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, देने का ज़ाब्ता बुजुर्गों दोस्तों आमाल नबी भी है, देने का रास्ता मस्जिद के आमाल है जिससे हम कोसों दूर है। आज का ये मजमा कान खोल के सुन ले। सबसे पहले मैं अपनी जात को कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ, खुदा पाक की कसम, दीन को इख्तियार किए बगैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को इख्तियार किए बगैर और दीन की मेहनत को इख्तियार किए बगैर ना हमारी जिंदगी बन सकती है, ना हमारे बच्चों की जिंदगी बन सकती है, ना हम सुकून पा सकते हैं, ना हमारे घर वाले सुकून पा सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, ये बातें बीरभूम में नहीं कही जा रही। यही बात बुजुर्गों दोस्तों निजामुद्दीन से जमातें जाती हैं, यही बात अमेरिका में कही जाती है, यही बात ऑस्ट्रेलिया में कही जाती है, यही बात लंदन में कही जाती है, यही बात फिजी में कही जाती है, यही बात कनाडा में कही जाती है, और यही दावत दुनिया के हर मुल्क में दी जाती है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे दावत का हमारा मुबारक अमल ये खोटा सिक्का नहीं है। अगर खोटा सिक्का होता तो बंद कमरों में मीटिंग करते और बंद कमरों में हम ये बात करते कि हमारा दावत का काम खरा सिक्का है, खरा। आओ जिसको देखना है हमारे मैदान में, आओ जिसको सुनना है हमारे पिंडाल में, आओ जिसको एक एक हरफ पे गौर करना हो हमारे पिंडाल में आओ, सुनो और समझो इस्लाम क्या है और ईमान क्या है और हमारे नबी की जिंदगी क्या है और सहाबा की जिंदगी क्या है और हमको क्या तालीम दी है। हजरत मौलाना अली मियां साहब और रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आज के जमाने में लोगों ने जहाजों में बैठ के परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया और जहाजों में शिप में बैठ के मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन इस रुए जमीन पर इंसान बन के जिंदगी गुजारना नहीं सीखा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए वक्त का तकाजा है और ये जरूरत है कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए उठ खड़े हों। और अल्लाह ने जितना दिया है बुजुर्गों दोस्तों, ये जवानी इसीलिए है, ये इस्तेदाद इसीलिए है, ये ताकत इसीलिए है, ये सलाहियत इसीलिए है, ये माल इसीलिए है, चंद दिन की जिंदगी है। बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम खड़े होंगे और मेहनत करेंगे हमारी भी जिंदगी बनेगी, बच्चों की भी जिंदगी बनेगी। और अगर हमने बुजुर्गों दोस्तों खेत का पेट में, पेट का खेत में, इसी में लगे रहे, किसान क्या करता है, खेत में पैदा किया वो खाने के लिए और पेट की गंदगी खेत में खाद बन जाए, तो खेत का पेट में और पेट का खेत में, इसी में किसान लगा हुआ है। और बेचारा ताजिर क्या कर रहा है, बिजनेस में लगा हुआ है। हिसाब किया तो 10 साल से जहाँ चला था वहीं रुका है। कहता क्या बतावे, हिसाब करने के बाद और जोड़ घटाने के बाद, जैसे तेली का बैल
डेली उसके आंख पे वो ढक्कन लगा देता है और छड़ी मार देता है। वो बेचारा चलता है, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। वो समझ रहा है कि 10-20 किलोमीटर निकल आया, लेकिन जब पटरी निकली तो पता लगा जहाँ चला था वहीं खड़ा हो। ये जितने कमाने वाले और जितने बुजुर्ग दोस्तों पैसे के पीछे दौड़ने वाले और ओहदे के पीछे दौड़ने वाले, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों याद रखें। एक साहब आए हमारे बुजुर्ग की खिदमत में, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद, क्या हजरत दुआ फरमा दिए? क्या किस चीज की दुआ भाई? क्या दुआ फरमा दीजिए, इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। क्या कहा कि दुआ फरमा दीजिए, इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो अल्लाह वाले बड़े आलिम ने फरमाया, जिस काम की शुरुआत लड़ाई भिड़ाई से हो मैं उसके लिए नहीं दुआ करता। जिसकी शुरुआत और इब्तिदा ही लड़ाई से हो, तुम कह रहे हो कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, पर लड़ाई के लिए मैं नहीं दुआ करता। आज दुनिया में जितनी लड़ाई है वो बड़ाई की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? खुदा हमको ऐसी बड़ाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी बड़ाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। आज आदमी अपने सिवा हम चू दिगरे नहीं, हमारे जैसा बड़ा कोई है? आओ दावत के मैदान में, आओ यकीन वाली मेहनत में, आओ मस्जिद वाले अमाल में, आओ राय खुदा के मुजाहिदे में, आओ दर की ठोकर खाओ, निकलो अल्लाह के रास्ते में। पता चलेगा इल्म की हकीकत क्या है, अमल की हकीकत क्या है, यकीन की हकीकत क्या है, ईमान की हकीकत क्या है। और बुजुर्ग दोस्त अल्लाह के रास्ते में फिरने की हकीकत क्या है और अल्लाह के रास्ते में फिरने में मजा क्या है। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तख्त सुलेमानी से ज्यादा कीमती ये दावत का अमल है। तख्त सुलेमानी से ज्यादा ये दावत का अमल है। जब दावत चलेगी हक गालिब होगा, बातिल मगलूब होगा। जब दावत चलेगी तो बुजुर्ग दोस्तों दुनिया वाले अहले बातिल मरगूब भी होंगे और मुतासिर भी होंगे। आज तो पूरी दुनिया में ये मुसलमान मरगूब भी है और मुतासिर भी है। एक बात दर्ज करके बात खत्म करता हूँ। हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में गालिब थे। मैं सन 85 में साल लगा रहा था, दारुल देवबंद से फारिग होकर आया था। उन्होंने एक मिसाल दी सुबह के बयान में, मुझे खूब याद है। उन्होंने बयान फरमाया, अरे भाई देखते हो लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, उन्होंने मिसाल दी, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, देखते हो? मजमेरे कहा हम लोग देखते हैं। तो बड़े आलिम ने फरमाया, देखो फुटबॉल में क्या होता है, वो इतना बड़ा फुटबॉल देखने में 20 किलो 25 किलो 50 किलो का गोल मटोल था। तो कहीं पैरों से मारते, कोई इधर से मारा उधर गया, उधर से पैर से मारा उधर गया, उधर से मारा इधर से गोया, वो पैर से सब मारते ही रहते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि सुन लो कि अगर अल्लाह ताला उसे बोलने की ताकत दे और पूछा जाए तो तुमको इतना लोग क्यों मारते हैं। और एक किराने की स्टोर पे, एक दुकान पे जो 1 किलो का पाट होता है, लोहे का वजनी पटखरा होता है, 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम, तो 1 किलो का जो पाट होता है, क्या अगर उसको, तो बहुत छोटा है, क्या उसको मार दे तो हड्डी टूट जाएगी, पैर से मार दे तो फ्रैक्चर हो जाएगी हड्डी। और तुम तो इतने बड़े गोल मटोल हो, इतने पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। तो अल्लाह ताला उसे बोलने की ताकत दे तो फुटबॉल कहेगा, हजरत बात ये है कि असल में वो बड़ा ठोस है, अंदर से भी बाहर से भी जो पार्ट है, पटखरा है, वो बड़ा ठोस है। लेकिन हजरत मुझे लोग इसलिए मार रहे हैं कि मैं देखने में भारी भरकम हूँ, लेकिन अंदर से मैं खाली हूँ, मेरे अंदर है हवा, कुछ नहीं है, इसलिए मुझको लोग मार रहे हैं। बुजुर्ग फरमाने लगे, पूरी दुनिया में मुसलमान मारा इसलिए जा रहा है कि नाम का मुसलमान है, अंदर से खाली है, नमाज से खाली है, रोजे से खाली है, जिक्र से खाली है, तिलावत से खाली है, सब्र शुक्र से खाली है, तकवा तहारत से खाली है, इकराम ईसार से खाली है, इखलास से खाली है, अखलाक और किरदार से खाली है, खिदमत के जज्बे से खाली है, हुब्बुल्लाह हुब्बे रसूल से खाली है। ये मारा इसलिए जा रहा है कि नाम उमर अब्दुल्ला है, अंदर में इसके मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों शिर्क है, अंदर में अकीदा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बिगड़ा हुआ है। कहीं खबर मिल जाए कि साहब कुएं का पानी लाओ और शिफा मिल जाती है, जो फौरन भागा हुआ जाएगा। कई लोग कहते हैं, अरे साहब अरे उसके पास जाओ, 1 रोटी की डबल रोटी बना देता है और दुआ करा लो, सही हो जाओगे। बुजुर्गों दोस्तों अकीदा इतना कमजोर। हमारे बुजुर्ग फरमाने लगे, जब उम्मत का बुजुर्गों दोस्तों अकीदा कमजोर हो और अकीदत मजबूत हो, तो फिर ऐसे लोगों के सामने वलियों के वाकयात मत बयान करो,
ورنہ ولیوں سے جڑ جائے گی، اللہ کو بھول جائے گی۔ سمجھ رہے بھائی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ بنیادی کام ہے اور یہ بنیادی بزرگوں، دوستو، عمل ہے اور اساس ہے جس سے اندر کا یقین بنے گا، آدمی کی فکر بدلے گی، آدمی کی نماز میں جان پیدا ہوگی دعوت سے، عبادت جاندار بنے گا دعوت سے۔ پہلے دعوت ہے، پھر عبادت ہے، پھر دعا ہے۔ اپنی عبادت کو دعوت سے جاندار بناؤ اور پھر اس دعوت دینے کے بعد دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ آج بزرگوں، دوستو، ہماری زندگی میں دعوت نہیں اور ہماری زندگی میں عبادت نہیں اور ہماری زندگی میں دعا کی حقیقت نہیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کرواتے ہیں تو دنیا ہی کی دعا کرواتے ہیں۔ کس کی دعا کرواتے ہیں؟ دنیا ہی کی دعا کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے دعا کا مطالبہ تو اللہ نے ہر بندے سے کیا ہے کہ تم خود دعا مانگو۔ جو بھوکا ہوتا ہے وہ اپنی بھوک کو جانتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے وہ اپنی پیاس کو جانتا ہے اور پریشانی کو جانتا ہے، وہ خود رو رو کے دعا مانگے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ حضرت میں تو ناپاک رہوں گا اور میں تو مسجد میں نہیں جاؤں گا اور میں تو سنت کے خلاف چلوں گا اور میں تو ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں پڑھوں گا اور ایک دفعہ سجدہ نہیں کروں گا۔ میری طرف سے حضور آپ مربی ہیں، آپ دعا کر دیجئے، ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ مربی ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پھر یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ لکھا کتابوں میں جو اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہو وہ دوسروں کے دعا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو اپنے عملوں سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہو وہ دوسروں کے دعا اور عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا حسب اور نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی۔ ہمارا یہ سبق ہے۔ اور بزرگوں، دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ اجتماع آج آخری رات ہے اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ پورے مجمع سے میری دستبستہ یہ ادب و احترام کے ساتھ درخواست یہ ہے، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت کی مبارک محنت کو ہم زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔